वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान दरिया बारी। मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब और हमारे साथ चाय भी है और कॉफी भी है। जिसको पसंद है चाय वो पी रहा है चाय, और जिसको पसंद है कॉफी उसने थामा है कॉफी का मग। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये हुई है आज हमारे साथ। मैं भी शोएब से पूछी, मैं शोएब आपके लिए कॉफी आई है? इन्होंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मुझे लग रहा है कि जो एहतशाम है जो हमारे लिए चाय बनाते हैं, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग टी एहतशाम, फैंटास्टिक। हाँ फैंटास्टिक टी। तो उन्होंने कॉफी का चम्मच जो है ना वो इसमें भी दूध मिक्स करते करते इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन यकीन जानिए इतना मजे का टेस्ट आ रहा है ना, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए। यानी मेरी कॉफी का रंग तेरी चाय में हुआ शामिल, ओए होए, अब रंग भी हुआ दुबाला, मजा भी हुआ दुबाला। वाह 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 वाह, क्या खूब शायरी करते हैं आप। नहीं, आप यकीन करें जितना खूबसूरत शेर उन्होंने पढ़ा है उतने ही मजेदार ये चाय और कॉफी का मिक्सचर है, और उतना ही मजेदार आज हमारा रनडाउन भी है। जो हमारे आज के सारे टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ही मजेदार है। आप बड़ा एंजॉय करेंगे आज आपके शो को। प्रोग्राम के स्टार्ट में हम जरा नामवर सूफी गायक उस्ताद पठान खान को याद करते हैं। उनको मद्दाहों से पिछले 22 बरस बीत चुके हैं। उनकी आवाज ऐसी दिल में उतर जाए, ऐसी सहर अंगेज आवाज। उनके फनी सफर पर एक नजर डालेंगे, हमने रिपोर्ट तैयार की है, बिल्कुल दिखाते हैं आपको। गुलाम मोहम्मद के नाम से 1926 में मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अदू के गरीब घराने में आंख खोली। गुलाम मोहम्मद की आवाज में वो तासीर थी कि सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता। फनी सफर का आगाज किया तो नाम गुलाम मोहम्मद से पठाने खान रख लिया और पूरी दुनिया में इसी नाम से पहचान बनाई। पठाने खान ने लोक मौसीकी में सूफी अंग शामिल किया और खूब पजीराई पाई। चूँकि खुद गुर्बत देखी थी इसीलिए गरीबों के लिए उनके दिल में खास मुकाम था। पठाने खान ने ज्यादातर सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम गाया, लेकिन बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू और दीगर सूफी शोरा का कलाम भी उनके हिस्से में आया। हज़रत फरमाते बाबा बुल्ले शाह साहब, मुल्ला बोलनिया असा अदलू सुथरे शाही हूँ। उनकी फनी खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1989 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 9 मार्च साल 2000 को पठाने खान 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। चलें जी, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब कुछ और खबरें जो शामिल करते हैं, और वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जब आते हैं और वो कहते हैं कि यार मोबाइल फ़ोन पे टैक्स बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, वैसे टैक्स बढ़ चुका है exactly। तो उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अच्छी खबर है हमारे पास। बिल्कुल, और वो उनके साथ जरूर हम शेयर भी करते हैं ताकि जब वो अब पाकिस्तान का रुख करें, आने की तैयारी बांधे, तो ना सिर्फ वो अपने लिए एक अच्छा फोन परचेज करके पाकिस्तान आ सकते हैं, बल्कि छोटी बहनें भी गुजारिश कर देती हैं और एक ला सकते हैं तो अपना ही ला सकते हैं। हाँ, कर तो देती है। नहीं, मैंने ये सुना है कि आप आप 2 मोबाइल फोन लेके जा सकते हैं। नहीं, वो जो रजिस्ट्रेशन है वो एक फोन की हो रही है। अब अपनी अच्छा। करा लें या छोटी बहन की करा लें, आपकी मर्जी है। चले बारियां लगा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन खबर कुछ इस तरह से है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के लिए मोबाइल फोन की डेफिनेटली आर्जी रजिस्ट्रेशन का एक नया निजाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और ये निजाम कुछ इस तरह से है कि FBR, PT और FIA ने मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के साथ मिलकर ओवरसीज पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन के लिए नया निजाम तश्कील दिया है। जबकि नए निजाम के तहत दरख्वास्त गुजार को पासपोर्ट नंबर, पाकिस्तान आने और जाने के मुतवक्को तारीख नाम पर जारी करदा मोबाइल फोन सिम और मोबाइल का IMI नंबर फ्राहम करना। बिल्कुल, IMI नंबर की भी अपनी सिग्निफिकेंस है, और ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन सेट पर है, उसी पर दस्तयाब होगी और ये आर्जी तौर पर दस्तयाब होगी। तो अब ये नहीं हम कर सकते कि अगर ये सोच रहे थे आप इस खबर पर सुनने से पहले कि अब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया एंड गुड टू गो फॉर होल लाइफ, वो एक टेम्पररी है, एक फेज है जिसमें बताएंगे कि इससे इस वक्त के दौरान ये इन डेट्स के दरमियान मुझे मेरा पाकिस्तान का विजिट है एंड एप्लीकेबल फॉर बोथ ओवरसीज पाकिस्तानी और कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तानी जब पाकिस्तान ट्रैवल करता है तो। अच्छा शिव, मुझे ये बताएं, वैसे तो आपको फोन्स का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा हो पाकिस्तान में, तो आप कौन सा फोन मंगवाना अपने लिए पसंद करेंगे? अच्छा, वैसे मैं नहीं मंगवाऊंगा। अच्छा, क्यों किसी पे बोझ बने जरिए आप?
خود لے یار لیں گے یہ یہیں سے بات بھی فون. ٹھیک ہے لیکن دوست دے دیتے ہیں نا تحفہ, کیا ہو گیا اب آپ کو؟ اچھا اس پہ نا میں نے تھوڑی کیلکولیشن بھی کی ذریعہ آپ کے, سوچیں آپ کا بھائی آ رہا ہے تو بھائی میرا کہے گا بھائی تجھے پیسے میں تو دیتا ہوں وہیں سے لے لے. آنیسٹلی اس نے مجھے یہی کہنا نہیں, ہے. کچھ ایسے فونز ہیں جو کہ پاکستان میں ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہو سکے. ہاں میں چلے ان اگر موبائل ایسا فون ہو کی بات کر رہی ہوں تو نہیں, جس آپ نے خود ہی کہا شروع میں مجھے اتنا شوق نہیں ہے. آپ مجھے یقین کریں مجھ سے کوئی پوچھتے نا فون کون سا ہے, اٹ ٹیکس 2 منٹس کون سا فون ہے میرے پاس, تو چیک کرنا پڑتا ہے. اینی ویز چلیں جی کوئکلی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں. دیگر خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے کیوں نا مردان کوئکلی آپ کو لے کر چلیں, اور مردان سے آج ہمارے پاس ایک ایسا زبردست پیکج آیا ہوا, رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ گڑ تو نہیں کہنا چاہیے وہاں پہ پیڑے, اب اس میں گڑ ہے یا نہیں یہ رپورٹ سے ہم جان پائیں گے, لیکن پیڑے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور یہ مٹھائی ہے وہاں کی روایتی مانا کہ آپ مٹھائی کو ہے. چینی پسند نہیں, لیکن اب آپ ہر چیز میں گڑ اور شہد اور یہ تو نہیں نا ڈال میں نے سکتے کہا یار. پیڑے میٹھے ہوتے ہیں وہ گڑ ڈال رہے ہیں, یہ چینی سے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یار کہ کیا ڈال رہے ہیں. تو جناب مردان کے پیڑے کتنے مشہور ہیں, کتنے لذیذ ہیں, کہاں کہاں ان کی مانگ ہے, اس پر رپورٹ ہے آپ کو دکھاتے ہیں. ہائے, اور منہ میں پانی بھی آ جائے گا. صوبہ خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر مردان, جس کی کل آبادی 38 لاکھ سے زیادہ ہے. مردان ایک زرخیز شہر ہے جس کو پہلے سکندر اعظم, پھر اشوکا اور بعد میں سکھوں نے اپنے آغوش میں لیا. اس شہر کا نام یہاں کے بزرگ پیر مردان شاہ کے نام کی وجہ سے پڑا. یہ شہر گندھارا تہذیب کا مرکز تھا جس کے آثار اب بھی موجود ہے. مردان شہر اپنے تاریخی مقامات کے ساتھ ساتھ ذائقہ دار پکوانوں کے لیے بھی مشہور ہے. چاہے وہ لنخل کے امرت سے ہو یا پھر ہوتی کے چپلی کباب, شہری بڑے شوق سے کھاتے ہیں. لیکن جہاں تک بدایونی پیڑوں کی بات کی جائے تو یہ بھی مردان شہر کی ایک مشہور سوغات مانی جاتی ہے. ان میں یہاں کے مقامی دکاندار حاجی عثمان, جو کہ 70 سالوں سے اس کاروبار سے وابستہ ہے, بہت زیادہ مشہور ہے. کے ایک ٹریڈیشنل سویٹس ہے جو کہ ایک منفرد ذائقہ رکھتا ہے, اور اس کی جو ہسٹری ہے بدایونی پیڑ کی, یہ انڈیا سے ہے. انڈیا کے شہر یوپی اتر پردیش میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے بدایون. تو بدایون سے یہ آئے, مائگریٹڈ ہوئے تھے ہمارے استاد, والد صاحب کے استاد. اس نے ہمیں یہ فارمولہ دیا تھا. میرے والد صاحب کا تقریباً اس میں 50-60 سال ہو گئے. یہ مشہور بدایونی پیڑے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی پسند کیے جاتے ہیں. مردان کے مشہور بدایونی پیڑوں کی مٹھاس اور ذائقے کے پیچھے کاریگروں کی محنت اور تجربہ کار فرما ہے. بدایونی پیڑوں کو خالص کوئے, چینی, تیل اور مختلف ذائقوں سے ایک چھوٹا گول پیڑا بنایا جاتا ہے جس کی اوپر سفید باریک چینی چڑکا کر لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اس پیڑوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہری دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں. مردان کے مشہور میٹھے بدایونی پیڑے لوگ نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بطور تحفہ پیش کرتے ہیں. خالص اجزاء سے بنے مردان کے گول مٹول بدایونی پیڑے اپنے منفرد ذائقے سے لوگوں کو کھینچ لاتی ہے. کیمرہ مین سمر گل کے ساتھ محمد جمال خان, PTV نیوز, مردان. واہ واہ واہ, سمر گل ہمیں بتا رہے تھے کہ مردان کے خالص غذا سے بنے گول مٹوڑ پیڑے. ایک منٹ, کون سی خالص غذا جب ریفائنڈ شوگر ہے تو؟ لیکن اس میں دودھ کا استعمال ہو رہا ہے نا, مکھن کا استعمال ہو اور رہا ہے. بھائی جب اتنا کچھ استعمال کر رہے ہو تو گڑ ڈال لو نا یار, یہ کیا بات ہوئی ریفائنڈ کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس میں گڑ, کیا پتہ اس میں گڑ ڈالنے کے بعد وہ گنجائش نہ نکلتی ہو, یہ بھی تو, کیونکہ آپ نے تو کبھی کھانا نہیں بنایا, اور آپ جو ثنا صاحبہ یہ چیز کر رہی ہے نا, آپ نے کبھی کوفتے نہیں بنائے, کیونکہ اس میں اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ جب تک وہ بھنا ہوا چنا پس کر نہ ڈلے, خشخش نہ ڈلے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, میں یہی بتا رہی ہوں کہ کچھ چیزوں کو یا کچھ مٹیریل کو انٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کسی اور آلٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. میں آپ سب کے ٹیسٹ بدلنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ آرگینک چیزوں کا استعمال کریں, جیسے کہ کل جن کے پیڑے بک رہے ہیں ان کو بکنے دو, تو بھائی ڈالو اس میں گڑ, کیا مسئلہ ہے. چلیں کوئی بات نہیں, بڑھتے آگے. اس سے پہلے آپ نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی, میں نے کہا وقت ہی نہیں میرا آپ سے پوچھتا. موبائل فون پسند آپ کو تو ہے, آپ کو کون سا ویسے پسند؟ ابھی جو لیٹسٹ سیمسنگ کے فون ہے نا, وہ جو فلپ والا ہے یار, وہ مجھے بہت پسند ہے. I really like it. ویسے اس کا میرے پاس ایک حل بھی ہے. ہاں جی, کچھ کمپٹیشنز ایسے ہو رہے ہیں پاکستان میں, اگر آپ اس کمپٹیشن میں حصہ لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایسا کوئی فون بھی مل جائے. ویسے یہ ایک اچھا آئیڈیا, اور یہ آئیڈیا صرف میرے لیے نہیں, میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں.
हैं तो जरा उस आइडिया की तरफ चलते हैं कि कौन से ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप अगर कैश अमाउंट भी जीत रहे हैं तो आप उसे एक अच्छा फोन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद वहां जाऊंगा जस्ट ऑन लाइट नोट। जनाब, पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में इंटरनेशनल ओपन सेलिंग चैंपियनशिप 2022 की आज हम बात कर रहे हैं। ये तीसरी CS इंटरनेशनल ओपन सेलिंग चैंपियनशिप है और इसकी मेजबानी पाकिस्तान एयरफोर्स कर रहा है। बिल्कुल, और इसमें हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ कैटेगरी की बोट्स इन मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं, जबकि चैंपियनशिप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिंग चैंपियनशिप में से एक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट सेलर्स जो है वो वहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स यार्ड क्लब तीसरी CAS इंटरनेशनल ओपन सेलिंग चैंपियनशिप जो है अब आपके लिए लेकर आ रहा है 2022 की, जो आपको बताएं कि मार्केटिंग के लिए पाकिस्तान सेलिंग एसोसिएशन फेडरेशन से मुंसलिक है और खेलों के मुकाबले का जो इनेकाद है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के कौमी और बैन अक़वामी सतह पर सेहतमंद खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इस अज़्म की अलामत है। एग्जैक्टली, इस चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, एक ऐसा इवेंट है जो कि खेलों के जोश को, जज्बे को बढ़ाएगा। आजकल वैसे एक नारा हम लगाते हैं, खेलो जवान दिल से, तो भाईजान खेलो दिल से, गहरे पानियों में जाकर खेलो। वहां पर आपने बताना है कि कितने आप टेक्निकली साउंड हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं ये, और बड़ा मजा आता है। और जब पाकिस्तान एयरफोर्स यार्ड क्लब की हम बात करें तो आप तो खैर आप भी गई थी भी लास्ट टाइम, और कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ। इट्स अमेजिंग फैसिलिटी, और वहां पर जाकर वाकई दिल करता है कि एक दो नहीं 3-4 दिन इकट्ठे ही हमें वक्त मिल जाए, हम वहाँ पर जो है वो इस तरह एडवेंचर स्पोर्ट्स करें। वैसे भी जब सेलिंग की बात है तो बहुत कम स्पॉट्स हैं जहाँ पर सेलिंग हो रही है, तो इस पर हम मजीद बात करते हैं। जो इवेंट्स हो रहे हैं, एक तो इवेंट जिसका हमने जिक्र, के अलावा भी एक और इवेंट है और वो है नेशनल जेट स्की कॉम्पिटिशन, वो बाइक जो चलता है पानियों पर, तो उसकी बात भी करेंगे। सेक्रेटरी PF यार्ड क्लब स्क्वाड्रन लीडर हसन अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हसन, गुड मॉर्निंग। हसन, आपको आवाज आ रही है? ये कराची वालों की गुड मॉर्निंग अभी तक हो नहीं पाई है, ये बताइए जरा हमें। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ग्रेट। हसन, थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो 12 ममालिक आ रहे हैं, CS थर्ड इंटरनेशनल सेलिंग चैंपियनशिप, एक जबरदस्त इवेंट है, तीसरी बार हो रहा है, आप लोग जरा उसकी मेजबानी कर रहे हैं, फेडरेशन आपके साथ है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दीजिएगा, फिर हम इस पर आपको मजीद तंग करते हैं। जी, सेलिंग की हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी हिस्ट्री, हमारे एशियन मेडल्स हैं, ओलंपिक्स में बहुत अच्छा कम्पीट किया हमने। ओवर द लास्ट डेकेड हम थोड़ा डाउन हो गए थे सेलिंग में, तो हमने इसको एज अ रिकवरी फेज 3 इयर्स की बड़ी मेहनत किया इस पर, और हमारा 3rd इंटरनेशनल CS चैंपियनशिप हमने इनकाद करने जा रहे हैं, जिसमें बहरीन, थाईलैंड, श्रीलंका, टर्की, ताजिकिस्तान, इराक, ईरान, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब इनके जो नेशनल टॉप सेलर्स हैं वो कम्पीट करने आ रहे हैं हमारे पास। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मुकाबले हैं ये कितने रोज तक जारी रहेंगे, और जो कैटेगरीज इसमें आपने अनाउंस की हैं उनमें क्या ऐसा डिफरेंट है जो पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ? हमारे पास ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज में सेलिंग होगी, जिसमें विंड सर्फिंग, RSX, ऑप्टिमिस्ट, लेजर 4.7, लेजर स्टैंडर्ड, ये 4 डिफरेंट क्लासेस में रेसेस होंगी। ऑलमोस्ट 80 सेल बोट्स जो है ना, इंटरनेशनल सेल बोट्स प्लस नेशनल सेल करेंगी एक ही वक्त में पानी में, और ये वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट है। वर्ल्ड सेलिंग इसको रिकग्नाइज करता है, और इंटरनेशनल सेलर्स हमारे पास आके कम्पीट करते हैं, और प्राइज मनी भी हमने काफ़ी रखा हुआ है, और इट्स गोइंग टू बी फन। नहीं, इट्स गोइंग टू बी फन बाद में, लेकिन प्राइस मनी कितनी है जरा हम भी जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड है, और वो लोग भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइस मनी हमारा है $30,000 अबव है। ह्यूज अमाउंट। वेरी नाइस। अच्छा हसन, थोड़ा सा हम कैटेगरीज पे थोड़ा और बात करना चाहेंगे। हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इतने अच्छी प्राइस बनी है तो नहीं, उनको पता है हम कितने पानी में हैं। शोएब भाई तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बेसिक सेलिंग कोर्स भी कर चुके हैं। लास्ट ईयर ये आए थे, इन्होंने समंदर में एक बच्चे का इंटरव्यू किया था, ही वाज जस्ट 14 years old। Yes। और 1 साल बाद उस बच्चे ने अभी एशियन सेलिंग चैंपियनशिप खेल के आ रहा है, उसका नाम जैन है, एंड ही हैज बिकम एशियन नंबर 14। हाथ के झंडे गाड़े हैं माशाल्लाह। हसन, थोड़ा सा कैटेगरीज पे दोबारा आ जाते हैं। जो 12 मुल्क आ रहे हैं, आपने जिस तरह कुछ कैटेगरीज तो बताई, लेकिन ये कैटेगरीज और क्लास, इसमें कोई फर्क होता है कि क्लास की बोट्स तो वो बोट के साइज पे डिपेंड कर रहा होता है? ये बोट्स के साइज पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि कितने सेल्स हैं, बोट का साइज, लेंथ, और उस पर कितने सेल्स हैं। आम अल्फाज में हम कहें तो उस पर कितने किस्म का सेल का कपड़ा लगा हुआ है, किसी पे 2 होते हैं, किसी पे 1 होता है, किसी पे 3 होते हैं, 4 भी होते हैं, उन्हीं के मुताबिक उनका क्रू होता है।
کوئی بوٹ اکیلا سولو بندہ چلاتا ہے, کوئی 10 persons 1 بوٹ مل کے چلاتے ہیں, تو کیٹیگریز اس طرح ڈیفائن کی جاتی ہیں. اچھا اس میں حسن یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا, کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ صرف ایک یہ اسپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہے, بلکہ یہ یوں کہہ لیجیے کہ کئی ممالک, درجن بھر ممالک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, ان کے درمیان پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو فروغ دینے کے اعتبار سے ایک بڑا ہی سنہری موقع ہے. 12 ممالک یہاں پر شرکت اختیار کریں, ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ویژن ہوگا, نہ صرف پاکستان یاٹ کلب کا بلکہ پاکستان ایئر فورس کا بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. نیشن بلڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, فارن ریلیشنز کے لیے بھی. نیشن بلڈنگ, اسپورٹس ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے, ڈٹرمینیشن, ٹیم ورک, کلچرل ہارمونی پروڈیوس ہوتی ہے جب ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں ملتی ہیں. اسپورٹس میں فرینڈشپس بنتی ہیں, یہ آپ نے دیکھا, کرکٹ میں بھی آپ نے دیکھا, فٹ بال میں بھی ہم دیکھتے ہیں, ہاکی میں بھی دیکھتے ہیں. سیلنگ میں یہ ہے کہ ہم ورلڈ میں پہلی مانے جانے, ہمارے انٹرنیشنل میڈلز ہیں. تھوڑا سا ہمارا ڈاؤن فال آیا تھا لیکن وی ہیو ریکورڈ بیک. اور حسن کیا یہ درست ہے کہ ہم اب واقعی یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے گہرے پانیوں کو یا اپنے سمندر کو ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے کہ ماضی میں اس طرح استعمال نہیں ہوا؟ ہمارے پاس اتنا زبردست کوسٹل لائن ہے بٹ ہم اس طرح استعمال نہیں کر پاتے ایڈونچر سپورٹس میں. آپ تو ماشاءاللہ پی ایف یاٹ کلب کے تھرو خاصی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, بٹ اب تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں ماضی کی نسبت. بالکل ہم کر رہے ہیں. 3 years بیک ہمارے پاس کوئی 100 سیلرز تھے پاکستان میں, اب ہمارے پاس اراؤنڈ 450 سیلرز ہو گئے پاکستان میں. تو ایک کمپٹیشن بھی بہت بڑھ گیا ہے. پھر یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمپیٹ کر کے آئی ہے ہماری پاکستان ٹیم ایشین میں. تو نجیب اللہ اسٹوڈ پاکستان نمبر 8, زین جس کا آپ نے انٹرویو کیا تھا جو 15 years old تھا, جسٹ بیکیم پاکستان نمبر 15. یہ فیوچر کے سٹارز ہیں اب ہمارے. اب کیا کریں حسن, ہم اسلام آباد میں, ورنہ ہم کہتے ہیں آپ سے کہ ہم دوبارہ سے آنا چاہتے ہیں. اب تھوڑا دور ہو گیا ہے, سمندر یہاں تک ہے نہیں, ہماری وہاں تک رسائی تھوڑی سی مشکل یا ہمیں ضرور بتائے گا کہ ہم اس ایونٹ پہ انشاءاللہ آ کے جب یہ 12 ملکوں کے سیلرز آئیں گے تو ہم ضرور ٹرائی کریں گے. اچھا لیکن اس میں شعیب ایک اور مقابلہ بھی ہے جو ریسنٹلی ہونے والا ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اس کی تاریخ کیا ہے. ہاں زو والی, ٹھیک ہے, نیشنل جیٹ اسکی کمپٹیشن. اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے کیا صرف انٹرنیشنلی فارن جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, پھر جو نیشنل کیا کہتے ہیں ہمارے پلیئرز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ یہ جو جیٹ اسکیئنگ کے مقابلے ہیں حسن, اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا ہمیں, ہمارے آڈینس کو. جیٹ اسکی فرسٹ آف اٹس کائنڈ پاکستان میں ہو رہا ہے. ورلڈ لیول پہ یہ کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے. تو اس میں 2 کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں, 1200 ہارس پاور بلو اینڈ ابو. اب اس میں یہ ہے کہ فرسٹ نیشنل چیمپئن شپ آف جیٹ اسکی ہے اور صرف نیشنل لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ڈفرینٹ کلبس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اراؤنڈ 40 to 50 جیٹ اسکیز آپس میں کمپیٹ کریں گے, اینڈ دا فائنل ول بی آن 20 مارچ. 40 سے 50 جیٹ اسکیز کا کمپٹیشن. تو یہ بتائیں کہ رجسٹریشنز آر ڈن یا ابھی بھی میرے اور ذریعہ کی طرح کوئی لوگ آ سکتے ہیں؟ رجسٹریشنز اوپن ہے, بلکہ میں شعیب بھائی آپ کو تو کہوں گا آپ ضرور آئیں کیونکہ آپ کی کافی پریکٹس ہے یہاں پر اینڈ کافی اچھا آپ پروفیشنلی چلا لیتے ہیں, ایون بیٹر دین می. چلے نہیں, بہت اچھا, کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو مقابلوں کے لیے آئیں گے وہ زیادہ تیاری سے آئیں گے, لیکن اٹس فن, آنیسٹلی اٹس فن. اس کے پرائز منی کے بارے میں بھی بتا دیں تھوڑا سا. اس کا پرائز منی بھی اراؤنڈ $10,000. کیا بات ہے جناب, یعنی یہ 40 سے 50 جیٹ اسکیز ان کا مقابلہ اور یہ زبردست پول منی, اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے ورلڈ لیول پہ. تو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, لیکن پاکستان کے لیول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ. حسن تھینک یو سو مچ, ساتھ موجود تھے آپ, ان 2 مقابلوں سے متعلق آج ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ہم نے سیلرز کی بات بھی کی ہے, 12 ممالک سے سیلرز آئیں گے, اور ظاہر جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا امپیکٹ فارن ریلیشنز پر ہوتا ہے. ظاہر یہ ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم اسی طرح کی ڈپلومیسی کریں, ہم کھیلوں کے ذریعے, اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے, ایکسرسائزز کے ذریعے ہم اپنے فورن ریلیشنز کو اور زیادہ اسٹرینتھن کریں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم صرف سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں نہیں, ایڈونچر سپورٹ ہو یا کلچر کو فروغ دینا ہو, یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ وہاں کا جو پہننا اوڑھنا ہے, وہاں کا جو لباس ہے, وہاں کا جو تہذیب و تمدن ہے وہ ہم پاکستان میں لے کر ابھی ریسنٹلی جو ازبکستان کی ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود تھا اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اکثر یہ چیزیں ہم لوگ خبروں میں سنا کرتے تھے, لیکن یقین جانیے جب آپ اپنے بردر کنٹریز کے درمیان, ان کے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور پاکستان کا کلچر اور یوں کہہ لیجیے کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے اور پاکستان کا جو سٹائل ہے, جب آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بہت زیادہ سملیرٹی آپ کو نظر آتی ہے. 2 قومیں اپنے دین کے اعتبار سے مختلف ضرور ہو سکتی ہیں, مختلف نظریات پر بنی ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن یوں کہہ لیجیے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, تو وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جب بھی وہ ارد گرد کے لوگوں سے ملتا ہے, پھر خواہ وہ سرحد کے اس پار سے ہوں یا پھر مغربی خطے سے ہوں یا پھر وسطی ایشیائی خطے سے ہوں.
اور بالکل جب ہم بات سپورٹس ایکٹیویٹیز کی کریں ذریعہ تو کوئی ایک سپورٹس ایکٹیویٹی اگر ہم کرکٹ کو ہی لے لیں, کرکٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ویسے بھی اس سال تو ماشاءاللہ ہر منتھ ہی بڑا ہی ہمارا بک چل رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بڑے تعلقات ظاہر ہے اس پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور ابھی اگر اور سپورٹس میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح دوسرے ممالک سے لوگ آئیں گے, وہاں سے کھلاڑی آئیں گے, ایتھلیٹس آئیں گے, پلیئرز آئیں گے, تو خاصی اس میں بہتری ہوگی. چلیں بڑھتے ہیں جناب آگے اور کچھ اور خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں آپ کو. خیبر پختونخوا لے چلوں کہ نہیں؟ میرا خیال نہیں, میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آج ایک اور خبر. نہیں, آپ کون سی بس چلا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس والے اڈے پہ اترنے ہیں؟ بھائی جان میں ہوں اس وقت میٹرو بس پہ, آپ مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں بریک لگاؤں گا. لیکن اس میں تو صرف چند کچھ سٹاپس ہیں نا, یہ آپ اگر ہمیں کے پی کے بھی میٹرو میں لے کے جائیں گے. دیکھیں کل ہی گزرا ہے وومن ڈے, اب خاتون اگر سٹاپ کے بغیر بھی اشارہ کرے گی بس والا نہ رکا تو خاتون نے کہنا ہے میرا سٹاپ میری مرضی. میرا سٹاپ میری مرضی, اور یہ تو ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے بھائی. ڈرائیور تو نہیں کہہ سکتا کہ اسے ہراس کیا گیا, اگر وہ نہ رکا تو پھر کہے گا کہ خاتون نے کی مجھے ہراس, میں نے چکیا ہی نہیں ہے تو میں نے ہراس کیا گیا. اچھا مزے کی آپ کو بات بتاتی ہوں شعیب, یہ جو ہم نے دیکھا ہے کل ویمن مارچ بھی تھا, ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویمنس ڈے پر کچھ لوگوں ایسی ہوتی ہے کہ جن کی ہائپ ہوتی ہے, لیکن کل جو پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی رہی ہے اوور آل میں کہتی ہوں کہ جتنا بھی ویمن مارچ تھا, جہاں جس گلی کوچے گلی محلے میں ہوا, سب کا سب ماند پڑ گیا. تو یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے اپوزیشن جماعتیں ہوں یا پھر ہماری پاکستان کی حکومت ہو, موجودہ حکومت ہو, دونوں ایک دوسرے پر حاوی نظر آئی. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ آئی اسٹینڈ ود عمران خان, دس ہیش ٹیگ واز ٹرینڈنگ آن ٹویٹر, آن سوشل میڈیا, ایوری ویئر. کیا خواتین کی ہائی لگے گی بلاول بھٹو زرداری کو, کیونکہ ان کی وجہ سے دیکھیں ان کا مارچ تھوڑا سا بلاول لے گئے, ہاں بلاول لے گئے. چلیں کوئی بات نہیں, بڑھتے ہیں آگے. اور ثانیہ عالم پبلک اسکول پشاور, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دہشت گردوں نے جس آواز کو بندوق کے زور پر دبانا چاہا, آج وہ آواز دنیا بھر میں گونج رہی ہے. سانحہ اے پی ایس زندہ بچ جانے والے طالب علم احمد نواز کی بات کرتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی جو یونین ہے اس کے صدر منتخب ہو گیا, ماشاءاللہ ہماری طرف سے بھی ان کو کانگریچولیشن. بالکل, سب سے پہلے مبارکباد وصول کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اس سفر کے بارے میں بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں کہ 2020 میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم احمد نواز نے سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور تاریخی پلیٹ فارمز میں سے ایک آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب ہوئے ہیں. اور 2014 میں سانحہ اے پی ایس کے وقت ان کی عمر 14 برس تھی. تو ڈیفینیٹلی جب ہم سانحہ اے پی ایس کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سی تلخ یادیں اس سے وابستہ ہے, لیکن جو غازی بچے ہمارے ان سے نکل گئے, آج دیکھیں وہ ماشاءاللہ مثال بن رہے ہیں. بالکل, وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے خاصی میں کہوں گا کہ خدمات انجام دی ہیں اور مختلف اور فورمز پر ماشاءاللہ ان کو ہم نے دیکھا کہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. بڑھتے ہیں آگے, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, کل کا حوالہ ہی دے دیتے ہیں. اور کل وزیراعظم پاکستان عمران خان سے کچھ یوٹیوبر سے ملاقات کی تھی, ڈیجیٹل میڈیا سے جو منسلک لوگ ہیں ان سے ملاقات کی تھی, اور پھر کہا تھا کہ اپوزیشن کو ایسی شکست دیں گے کہ 2028 تک اٹھ نہیں سکیں گے. بالکل, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں سے گفتگو میں بڑے ہی پراعتماد دکھائی دیے پرائم منسٹر آف پاکستان, اور کہا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. کپتان ایک دم اپنی حکمت عملی نہیں بتاتا, ساری تیاری کر رکھی ہے, خوش ہوں کہ یہ ان کی آخری واردات ہوگی. وزیر اعظم نے کہا کہ JKT یعنی کہ جہانگیر خان ترین کو میں جانتا ہوں, وہ کبھی چوروں کا ساتھ نہیں, لہٰذا اگر تحریک کے عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر ان کا کیا ہوگا. خان صاحب نے کہا ایک تو میں پراعتماد ہوں, دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پتے کسی کو دکھاؤں گا نہیں, میں اپنی حکمت عملی کسی کو بتاؤں گا نہیں. ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ ان سیئنگ دیٹ, کیونکہ میں جتنے ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں, جتنے ٹیلی ویژن شوز دیکھ رہا ہوں, سب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رہنما, وہ چاہے فیصل جاوید ہوں, وہ چاہے اور رہنما, جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اچھا کن کو آفرز ہوئی ہیں کروڑوں کی, کیا حکمت عملی ہوگی, کہتے ہیں نہیں یہ خان صاحب کو پتا ہے, یہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو وہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں دریاب جو واقعی صرف اپنے تک رکھی ہوئی ہیں, اس وقت انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کی. تو اس وقت جو بھی تجزیے ہو رہے ہیں وہ صرف تجزیے ہی ہیں, تبصرے ہی ہیں, ہونا کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم. اچھا, اس میں جس طرح سے ہم خان صاحب کے بارے میں بات کریں کہ خان صاحب نے ابھی بھی اپنے پتے اپنے پاس سنبھال کے رکھے, وہ سب کو دکھا نہیں رہے ہیں, لیکن دوسری طرف اپوزیشن ہے کہ جن کے سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ اگر آپ کر لیتے ہیں then what's next, ایک تو ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے ڈیفینیٹلی, جو کہ ایک لمحہ فکری, اور عوام کو اس بارے میں سوچنا بھی چاہیے. مطلب آپ یہ کہیں کہ میں یہ کپ جو ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہوں,
اب بھائی اس کے بعد کیا ہے, کچھ تو بتاؤ, مطلب کوئی تو اسٹریٹجی ہوگی. نہیں کب ٹوٹ جائے یہ میرا مطالبہ ہے, لیکن زمین کی صفائی کرنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یا اس پر کچھ اور پروجیکشن ہوگی وہ نہیں بتایا جا رہا. لیکن اپوزیشن نے فی الحال اپنے تمام پتے جو ہے وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں, سارے کارڈ جو اپنے دکھائے ہوئے ہیں, اور وہ کھل کر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن پھر بھی خان صاحب نے ایک جملہ بولا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت مائنڈ گیم چل رہی ہے تو میں اس کا ماسٹر مائنڈ. اور بہت سارے تجزیہ کار ان کی ایک اس بات کو بھی کوٹ کرتے ہیں, اور بار بار تنبیہ کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں اپوزیشن کو, کہ بھیا جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو یاد رکھو میں کروں گا کیا تمہارے ساتھ. اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے ذریعہ آپ چلیے, تو آپ نے بات خان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں سیاسی حلقوں کی. سوال میرا یہ ہے, کیا اس وقت صحافت ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں. اگر ایک ٹی وی چینل اپنا ہیڈر یہ چلائے کہ عثمان بزدار کو پنجاب پر مسلط کرنے والے لوگ کون تھے, کوسچن مارک, what is this line? What is this line? مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور اگر ایسے میں ایک اینکر یہ سوال کرے اپوزیشن کے کسی رہنما سے کہ مان لیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئے, لیٹس ڈسکس نیکسٹ, I mean what? نو آنسر. یہ ہو کیا رہا ہے؟ چلیں یہ کچھ ایسے سوال ہیں جس کا جواب I'm sure ہمارے ویور کو بھی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے چینلز پر. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات آج کریں گے بچیوں کی ایجوکیشن سے متعلق. جو ریاست نے, جو حکومت نے, جو اداروں نے کام کیا, کتنا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, کہاں کہاں پر ہمیں کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری وہ بچیاں جو اسکول نہیں جا رہی کسی وجہ سے. ایک تو وجہ ظاہر یہ ہوتی ہے کہ اگر دیہات میں رہنے والی بچیاں ہیں اور گھر کے قریب اسکول نہیں ہیں, وہ نہیں جا پا رہی, یا اور کوئی مسائل ہیں, تو آج ہم اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی طور پر کل ویمنز مارچ تو گزر گیا, انٹرنیشنل ویمن ڈے بھی گزر گیا, لیکن یہ مہینہ جو مارچ کا مہینہ ہے اس میں عموماً ہر فورم سے یہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ خواتین کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے بات کی جا سکے. جب ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے تو خاتون بننے کا جو سفر ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے, لیکن بچپن میں اگر بنیادیں ٹھوس نہ رکھی جائیں تو بچیاں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلوغت کے مراحل سے بھی جب وہ
گزرتی ہیں تو بہت زیادہ ہمیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ بچے میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے کہ شاید انہیں اس طرح سے وہ تعلیم میسر نہیں آئی جو کہ انہیں چھوٹی عمر میں دی جانی چاہیے تھی. کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے عموماً ہمارے ایریاز میں دیہی علاقوں میں میڈل سکولز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، پرائمری سکولز بہت کم ہوتے ہیں، ہائی سکولز بہت کم ہوتے ہیں. اگر پرائمری آپ کو ایجوکیشن مل گئی تو میڈل اور ہائی آپ کو نہیں مل پائے گی. تو وہاں پر جہاں پر ریاست اپنے تئیں بہت سارے کام سر انجام دے رہی ہے، وہیں پر کچھ ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جنہیں ہم این جی اوز کا نام دیتے ہیں، اور یہ سرکار کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنی کنٹریبیوشن سے یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا طبقہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش رکھتا ہے. کیونکہ ایک محتاط اندازہ اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 22 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، جس میں 32% پرائمری اسکول جانے کی عمر کی لڑکی ہے، جو کہ نسبتاً لڑکوں سے زیادہ جو ہے ان کا ایک ریشیو بتایا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 13% نوجوان جو ہیں وہ خواتین اب بھی اسکول میں داخل نہیں ہو سکیں. لیکن یہ وہ کیٹیگری ہے جو کہ ہائی کلاس تک جاتے ہیں، جس میں 9ویں اور 10ویں کی جماعتیں شامل ہیں. بالکل ایسی ہے. ظاہر ہے یہ جو آپ نے سٹیٹس شیئر کیے یہ اٹ سیلف کافی ہیں ایک اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ کمیاں اور کوتاہیاں کہاں پر ہو رہی ہیں. آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ضیاء الرحمان صاحب نے، جو لڑکیوں کی تعلیم میں حکومت کا ساتھ کچھ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس معاملے میں جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنا، قوانین کے نفاذ میں مدد کے لیے وزارت برائے انسانی حقوق کے ساتھ کام کرنا، اور ماضی میں پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف فورمز پر وہ کام بھی کرتے آئے ہیں. ضیاء صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اب ماشاء اللہ آپ ایک این جی او سے منسلک ہیں اس وقت. سر تھوڑا سا پلیز بتائیے گا کہ کتنا چینج ہم لا پائے ہیں اب تک، کیونکہ 22 ملین جو ذریعہ نے فگر شیئر کی یہ اٹ سیلف کافی ہے کہ سینسٹیوٹی اور گریوٹی آف دا سچویشن کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں کافی کام ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سماج ہے اس کو بھی حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سینسٹائزیشن اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کے اوپر کتنا زیادہ انویسٹ کریں. جو انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ کہ دونوں سطحوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی کمزوریاں نظر آتی ہیں. مطلب کچھ تو اچھی چیزیں ہیں، جس طرح اب احساس تعلیمی وظائف دیے گئے ہیں، وظیفہ بھی زیادہ دیا جا رہا ہے، اور وہ لڑکیوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے، 3000 لڑکوں کو تھوڑا کم دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے بتایا 22 ملین کوئی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں، اس میں 1 کروڑ 20 لاکھ بچیاں ہیں. تو لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. اس میں جو بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکیوں کے اسکول ہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں ان کی تعداد لڑکوں کے اسکولوں سے کم ہے. جو لڑکیوں کے اسکول ہیں ان میں جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد لڑکوں کے اسکولوں میں ٹیچرز کی تعداد سے کم ہے. اچھا، پھر دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ یہ کہ ہمارے ہاں ماں باپ بھی اس طریقے سے انویسٹ نہیں کرتے. اب آپ یہ دیکھیں کرونا کے دنوں میں ہی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر رہ گئے، اس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہی تھی. ہم نے کوشش کی، ہماری آرگنائزیشن آواز نے لوگوں کے ساتھ مل کے، ایجوکیشن چیمپئنز کے ساتھ مل کے کوئی 18,000 کے قریب بچوں کو اسکول میں واپس لے کے گئے، لیکن مطلب یہ بہت تھوڑی تعداد ہے، اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ حکومت نے آج سے نہیں 10 سال پہلے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جس کو ہم آرٹیکل 25A رائٹ آف ایجوکیشن، یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 25A یہ اپروو ہوا ہے، پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے. جس طرح آپ نے کہا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن جو انفارچونیٹ بات ہے اس کو مطلب زمین کے اوپر لاگو کرنے کے لیے لاز بنانے پڑتے ہیں. تو ہمارے ہاں تمام حکومتوں نے لاز بنائے ہیں سوائے فیڈرل گورنمنٹ کے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو لا بنایا وہ 2012 میں بنایا، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2012. آج تک اس کو نوٹیفائی نہیں کیا. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے بھی 2014 میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ بنایا، اس کو بھی آج تک نوٹیفائی نہیں کیا. مطلب قوانین بن گئے پر ان پر امپلیمنٹ نہیں کروایا جا رہا. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دوسرا جو بڑا چیلنج، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو لڑکیوں کے اسکول ہیں ان کے اوپر کم انویسٹ کیا جاتا ہے، ان کی تعداد تھوڑی ہے. لڑکیوں کو پرابلم کیا آتی ہے؟ ماں باپ جو ہیں وہ ظاہر ہے انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں لڑکی کو دور کے علاقے میں بھیجنا. ایکسیسیبلٹی ایک بڑا ایشو ہے. سیم ٹائم پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اتنی خوبصورت ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں. میں 3 جگہوں کا ذکر کرتا ہوں. رسول پور سر ایک گاؤں ہے، وہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے. واکینٹ ہے 99% لٹریسی ریٹ ہے. راولپنڈی ہے، وہاں پہ if I'm not wrong تو 88% لٹریسی ریٹ ہے، اس میں بچوں کا کوئی 76-77% لٹریسی ریٹ ہے. اب یہ ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ ہمیں ریپلیکیٹ صرف کرنی ہے because we do have those beautiful examples. مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں نا
बार्थी जो है वो वजीर आला पंजाब जो इस वक्त बैठे हैं उस्मान बुज़दार, उनका अपना इलाका है। रसूल 100 पर नहीं, बार्थी हाँ, ट्राइबल एरिया के अंदर। ओके। ट्राइबल एरिया है जो डीजी खान में और वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है। 100% लिटरेसी बहुत बड़ी बात है, और ये मीडिया में इस पर बात ही नहीं होती, किसी ने उस गांव का जिक्र ही नहीं किया। वहाँ से बहुत सारे लोग PhDs हैं माशाल्लाह, इस्लामाबाद में, लाहौर में, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सर्व कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब इनको भी अब 3-4 साल तो हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि इन्होंने कम से कम वो बार्थी की एग्जाम्पल को ही आगे कहीं लेकिन आपने सर शुरू में कहा ना कि जरा हुकूमत की सतह पर तो काम होता है, कुछ कोताहियां सोसाइटी की सतह पर है। मैं चाहूंगा जरा सोसाइटी की सतह पर जो कमियां कोताहियां उस पर ज्यादा बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सोसाइटी ब्रिंग्स द चेंज एक्चुअली। तो हम समाजी तौर पर सर कहां पे कमजोरी दिखा रहे हैं, बिकॉज वी डू हैव सो मेनी NGOs जो काम कर रही हैं एजुकेशन पर। मेरे पास एक सजेशन भी जिसमें चाहूंगी कि सर आपके सामने भी रखी जाए। अभी आपने अपनी इब्तिदा में एहसास तालीम और उसके वज़ाइफ का जो है वो हवाला दिया। गवर्नमेंट अगर इस तरह की स्कॉलरशिप्स कॉल करे तो आप समझते हैं कि NGOs को, चूंकि देखें वहां से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, अगर NGOs मिलकर जिस तरह से साहिब इस्तात लोग मौजूद होते हैं वो स्कूल्स की डेवलपमेंट की तरफ काम करे, उन बिल्डिंग्स की तरफ काम करे। देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी एंगेज किया प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया और उन्होंने ये कहा कि हम मिड डे मील जो है वो देंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है पाकिस्तान के अंदर बच्चों और बच्चियों में वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन। 48% बच्चे और बच्चियाँ हमारे स्टंटेड हैं, उनकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छा इकदाम है। इसी तरह जो तालीमी वज़ाइफ देने का इकदाम है, स्टंटिंग की आपने जो बात की ज़रा इस पर इमरान खान साहब इज द फर्स्ट वन आई मस्ट से, पहली तकरीर में उन्होंने जिक्र किया और बड़े उन्होंने उसको एलेबोरेट किया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस लेवल पर हम उस पर बात करें। उससे पहले लोगों को पता भी नहीं था इस बारे में। क्या ये जो ग्रोथ स्टंटिंग की हम बात करते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तालीम पर आता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पूरे पोटेंशियल के साथ ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पूरे पोटेंशियल में काम करने के लिए आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो होनी चाहिए। और इसका सीधा मतलब ये भी हुआ सर, जब स्टंटिंग की हम बात करते हैं या मैल न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, वो शायद इस वजह से भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, वी डोंट हैव दैट रिसोर्सेज। एक ना फैमिली के हेड के पास वो रिसोर्सेज हैं, ना उस कम्युनिटी के पास है, ना हमारे मुल्क के पास उतने रिसोर्सेज हैं। एग्जैक्टली इसमें इस तरह है कि हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उसको कैसे कंट्रोल करना है ये एक अलग से टॉपिक हो जाएगा। नहीं, इस पर तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आबादी के हिसाब से ना तो हमारे पास वो सहूलतें हैं अपने बच्चों और बच्चियों को देने के लिए, ख़ास तौर पे लड़कियों को। अब आप ये देखें कि 3.5 करोड़ लड़की है पाकिस्तान में और सिर्फ 14 लाख जो है वो मैट्रिक तक जाती है, और उसमें जाहिर है कि 1.2% जो है वो हायर स्कूल्स के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर और उससे आगे यूनिवर्सिटीज़ तक जाते हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है कि हम मतलब एक इतना बड़ा मुल्क होते हुए और इतने वसाइल होते हुए हम अपनी बच्चियों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो समाज है उसको भी बहरहाल इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमें बहरहाल इस तरह की सिचुएशन के ऊपर जहाँ पे हमें नज़र आता है कि थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, वालिदैन को भी आगे आना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने अब स्कॉलरशिप दिए हैं, उनको एक्सेस करें। जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे आ रहा है, NGO सेक्टर भी काफ़ी आगे आ रहा है इस सारे काम में, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को इजाज़त दें। अब होता क्या है, हमारी एक रिसर्च आई है, आपने जो बात की बलूगत के हवाले से, जिसमें 10% बच्चियां जो हैं वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। अब ये कितना बड़ा नंबर होगा पाकिस्तान में, आप अंदाज़ा कर लें। 22 करोड़ का मुल्क है, 3.5-4 करोड़ बच्चियां हैं, अगर उसमें से 10% सिर्फ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। ये तासुर है कि बच्ची अब बड़ी हो गई है, लिहाजा अब उसको स्कूल नहीं जाना है। या इसमें एक मामला ये भी है कि अगर हम देहात में चले जाएं या दूर दराज पसमानदा इलाकों में जाएं, वहाँ जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सेपरेट रेस्ट रूम्स नहीं है, बच्चों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं हज़ारों की तादाद में जहाँ पे 2 रूम का जो है वो मतलब स्कूल है, और उसमें वॉशरूम जो है वो कहीं अवेलेबल नहीं होता है, 4 दीवारी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। और आपको पता है कि पर्सनल हाइजीन के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन लड़कियों के हवाले से, तो उनको तो बहरहाल एक ऐसी पर्सनल स्पेस भी चाहिए होती है, एक फैसिलिटी चाहिए होती है।
تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی انویسٹ کرنا چاہیے. کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، مطلب جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں سکھایا جائے، اور سکھایا جا بھی رہا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کریکولم کے اندر بھی دیکھا ہے کہ کچھ ریفارمز آئی ہیں، لیکن اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ظاہر ہے بہتری کی گنجائش تو ہر سطح پر رہتی ہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ صرف ہم اس کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تک نہ رکھیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ بچوں کے اندر فردر کمپٹیٹیو سکلز کیسے پیدا ہوں گے. ان کو اپنے باڈی رائٹس کے اوپر جو ہے وہ پورا علم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنا، سب سے امپورٹنٹ انسان کے لیے اپنا آپ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتا یا اپنے اوپر سوچ نہیں سکتا یا اس کو بچا نہیں سکتا، پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید آگے چیزیں مشکل ایک سوال میں یہ بھی جاننا چاہوں گی یہ بچیوں کے اسکول جانے کے حوالے سے، کہ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم ہے، تو بچیاں صرف پرائمری تک کے لیے ہی وہاں پر جاتی ہیں، پیرنٹس اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے کہ انہیں 9ویں 10ویں بھی لڑکوں کے ساتھ پڑھانے کا اجازت دی جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کے زیادہ بچے جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ تو کوئی ایجوکیشن ہے، کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اور شہر میں تو ویسے بھی تبدیلی ہے، وہاں پہ اس طرح کی سوچ نہیں ہے، اور دیہات میں تو اتنا وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سٹیج سے جو ہے وہ ہمارا ملک تھوڑا آگے چلا گیا ہے، لوگوں تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں، لوگوں کو تھوڑی سمجھ آ رہی ہے ان چیزوں کی. دیکھیں تعلیم دینی ہے، آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. مرد اور عورت کو، بچے اور بچی کو اگر ہم آپس میں انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں دیتے، اور یہی ایک بہت بہتر عمر ہوتی ہے جس میں کانفیڈنس گین پلس وہ سمجھ پاتے ہیں ایک دوسرے کی نیڈز، ایک دوسرے کی سپیس کیسے ریسپیکٹ کرنی ہے، سب ہم سمجھ پاتے ہیں اسی طریقے سے. تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے. اور آج ہم بچوں کی ایجوکیشن سے متعلق بات کرتے ہیں، جو اسٹیپس لیے گئے اس کی بات بھی ہو رہی ہے، جو اس وقت حکومت کر رہی ہے، یعنی میں وظائف کی بات کر رہا ہوں اس پر بات بھی ہم نے کی. اور ظاہر ہے دیر از آلویز اے روم آف امپروومنٹ، اور اس پر اسی لیے ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ہاں بھائی کیا بنا پرومو کے اسکرپٹ کا؟ یہ والا پرومو دیکھا آپ نے؟ نہیں بھائی یہ سب پرانے آئیڈیاز ہیں. تو سیکھ انکل آپ کون سے کوئی نئے ہیں؟ خیر جو میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. نہیں بھی آن اے سیریس نوٹ، رائزنگ پاکستان کا نیا فریش سیٹ ہے، نئے سیگمنٹس ہیں، نیا فارمیٹ ہے. پرومو بھی نیا اور فریش ہونا چاہیے. اب میں کیٹ واک کرتا ہوا پرومو کی لائنز بولتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا نا؟ کیٹ واک سے یاد آیا کہ میرا فیشن کا سیگمنٹ کافی ہٹ ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ریمپ پہ جا کے پرومو کو ریکارڈ کر لیں؟ ہم پرومو ریکارڈ کرتے ہیں انٹرویو سٹائل میں، اور آپ کا انٹرویو کرتے ہیں. نہیں بھائی. واٹ اباؤٹ کارٹونز؟ کارٹونز یس، لیکن کارٹونز تو سب کو پتہ ہے ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. ہمارے شو کا نام ہے رائزنگ پاکستان، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اینیمیشن کے ذریعے سورج میں سے آپ کو نکال دیں. اچھا چلیں، پرومو تو ریکارڈ ہو ہی جائے گا. آئیں ذرا تھوڑی دیر انسٹا لائیو چلتے ہیں سارے. انسٹا لائیو کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ نہیں بھائی پرومو لکھنا ہے، پرومو بنانا ہے. اینی وے پرومو تو ان سے بنتا نہیں. آپ کو تو پتا ہے نا، رائزنگ پاکستان صبح 7:30 بجے، شام 4 بجے ریپیٹ PTV ہوم پہ. پرومو کو چھڑا دیں دھتی کر دیں. چوبیس برس کے طویل انتظار کے بعد دنیا کرکٹ کی مایہ ناز ٹیم آسٹریلیا 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 کے لیے سرزمین پاکستان میں بہترین پیشہ ور کرکٹرز پر مشتمل آسٹریلین ٹیم. ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ،
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات تو کر رہے تھے بچوں کی تعلیم سے متعلق. اب ذرا ہم بات کریں گے نہ صرف بچوں کی بلکہ بچوں کی بھی, بلکہ تھوڑے بڑے بچوں کے بھی, یعنی کہ میرے اور ذریعہ جیسے بڑے بچے, کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتے کہ کوئی ذہنی الجھن ہے, ایڈمٹ ہی نہیں کرتے کہ کوئی ایسی پریشانی ہے جو ہمیں متاثر کر رہی ہے, ہماری ڈیلی روٹین کو متاثر کر رہی ہے. علاج تو بہت دور کی بات ہے, ایڈمٹ ہی نہیں کرتے تو علاج کہاں سے کرائیں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ تھراپسٹ کے پاس جائیں گے, یعنی میں سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, فزیوتھراپسٹ, سائیکو تھراپسٹ. فزیوتھراپسٹ میں نے اس لیے کہتے ہیں کہ سم اسپیزم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم مدر کہتے ہیں, اس لیے مائنڈ میں وہی چل رہا تھا. تو جناب آج ہم اس پر بات کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کے پروگرام میں فروا نقوی صاحبہ نے, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ماشاءاللہ تربیت یافتہ ہیں, اسلام آباد میں ہیں اور دنیا بھر میں آن لائن کنسلٹیشن فراہم کرتے ہیں, یعنی دماغی صحت کی آگاہی پر خاصا کام کریں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, تھینک یو. سب سے پہلے تو بالکل آسان کر کے فروا بتائیں, ہاؤ امپورٹنٹ از دس مینٹل ہیلتھ اویئرنیس؟ مینٹل ہیلتھ اظل میں ہم اس کو مینٹل اور فزیکل الگ دو چیزیں بنا دیتے ہیں, جبکہ مینٹل ہیلتھ ہے ہی آپ کی فزیکل ہیلتھ. وہ آپ کی فزیکلٹی میں بھی ظاہر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. آپ کی فزیکل ہیلتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثر کرتی ہے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی اثر اندوز ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ فزیکل ہیلتھ کے لیے ہم چلے جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور وہ, لیکن مینٹل ہیلتھ اتنا بڑا ٹیبو ہے یہاں پہ کہ آپ پمپل ریموو کروانے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن اپنے دماغ کا علاج, اپنی الجھنوں کا علاج کرنے کے لیے ہمت نہیں کرتے. کیوں اس کے ارد گرد بہت زیادہ ایک سوشل ٹیبوز بھی ہے نا, کہ جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے کوئی مطلب ایک وہ پاگل جو ایک ٹرم ہے, تو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو تھیراپی جا رہا ہے, جبکہ جب تک میں پریکٹس کر رہی ہوں میں خود بھی تھیراپی میں رہوں گی. تھیراپی از فار ایوری بڈی, اٹ از فار, وہ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ایکسٹریم کسی سائیکوسس کی طرف چلے جائیں, اور وہ بھی چیزوں مطلب میڈیکیشن اور ان سب چیزوں سے آپ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں وہاں پر بھی. یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جس میں بے شک آپ کی ڈیلی روٹین ہے, یا پھر جس طرح کہ آپ لوگ اسٹریسڈ ہوتے ہوں گے, اتنا کام کرتے ہیں, ہر کسی برن آؤٹ کے لیے, کسی ریلیشن شپ کے ایشوز کے لیے, کوئی بھی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہے, آپ کو کبھی پروفیشنل ایڈوائس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ نے مینٹل ہیلتھ کی, لیکن شاید پاگل کہا جائے گا مجھے, یہی بات ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, بچیوں کے خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے کافی جاننے والے بھی اور دوست اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کی جب کہتی ہیں نا کہ ہمیں تھیراپی, کیونکہ آج کل بہت اویئرنیس ہے اور ہر کوئی ایوری بڈی, اور ایک طرح سے نا ایک ٹرینڈ میں بھی ہے کہ آئی ہیو اے شرنک یا یو نو آئی گو ٹو اے تھیراپسٹ اور سم تھنگ. سو جب بچیاں کہتی ہیں گھر میں کہ ہمیں اسٹریس ہے, یہ ہے, وہ ہمیں جانا ہے تھیراپی پہ جانا ہے, تو ان کے گھر والے جو ہے زیادہ تر ان کو نہیں, وہ کہتے, وہ ان کو لگتا ہے کہ رشتہ نہیں ملے گا, یا پھر آگے سے ان کے مسائل ہوں گے چیزوں کے اندر کہ یہ تھیراپسٹ کے پاس جاتی تو شاید اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ یہ اس کو کسی طرح سے ٹھیک نہیں بناتا. تو فروا یہاں پہ 2 پوائنٹس ہیں جو ہم لوگ آپ کے ساتھ آگے بھی چل کے ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ کی, جب ہم لوگ آپ کا تعارف کروا رہے تھے تو آپ آن لائن کنسلٹیشن دیتی ہیں, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بات کرنے کہ آن لائن کنسلٹیشن میں کیا امپیکٹ جاتا ہے سامنے والے پر, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ آپ نے کہا نا رشتہ ملنے کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ایک فٹس بھی پڑتے ہیں لوگوں کو, کیا وہ بھی تھراپی سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, میڈیکیشن اور وہ ساتھ ساتھ. تو لیکن اس پہ ڈسکشن کرتے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ نیوز ہیڈ لائنز کی طرف ہم نے بڑھنا. جب واپس آتے ہیں تو یہ وہ چند اہم پوائنٹس ہیں کہ جن پر ہم بریک کے بعد ڈسکشن کریں گے. تو اسٹے ٹیون, صبح پاکستان. آ گئی ہیڈ لائنز میرے پاس. جی ویلکم بیک ونس اگین, اور فروا نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جی مس, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کہہ رہے تھے کانپیں ٹانگ رہی ہیں, جو ان کی آواز کانپ رہی ہے, وہ کس کے پاس جائیں گے؟ سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس, سائیکو تھراپسٹ کے پاس, یا فزیوتھراپسٹ, یا ابو کے پاس؟ یہ جواب ذرا ہم آپ سے لے لیتے ہیں. اگر موجودہ صورتحال کے پیش نظر کسی کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو کیونکہ یہ پولیٹیکل بات ہے تو اس پہ میں اس طرح, کیونکہ میرے نہیں, میں اس کو آسان کرتا ہوں. کوئی اتنا پریشان ہو جائے, تقریر کرتے ہوئے اس کی آواز کانپ جائے, وہ لفظوں کو مکس کر دے, تو کیا اسے باقی تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں, پھر ہم نا وہ ٹیبو کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال سے نروسنس, اور ویسے بھی اگر آپ کا انگلش بیک گراؤنڈ ہو, آپ ویسے بولتے ہو, تو اردو میں کوئی چیزیں نروسنس میں میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی مجھے ہو رہا ہے, میں اس کا کیسے جواب دوں, تو میری بھی ٹانگنا شروع ہو جائے گی. آسان کر دیتے ہیں, واپس اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ الارم کب بجتا ہے کہ اب اس شخص کو ایک سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہے؟ وہ ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ ہر کسی کا مسئلہ ڈفرینٹ ہے. ان اے وے اینکشسنس جیسے ایک صرف فیلنگ ہوتی ہے, لیکن جیسے آپ فٹس کی بات کر رہے تھے, اب یہ ہے کہ فٹس جو ہے
وہ ہوتے ہیں جیسے کہ اسٹروک نہیں ہو کسی کو دماغ میں اگر کچھ وہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, وہ سائیکولوجیکل کنڈیشن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ اگر بندہ ایک اینکشس ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایسے تانے مارنے کی طرح سے کہ اس کو میں دورے بتاتی ہوں فروا, اس میں نا ایک بچہ ہے جس سے میری ملاقات ہوئی, غالباً 13-14 سال کی عمر ہے, اور اس سے فٹس کا ایشو ہے, اور ڈاکٹر نے میڈیکیشن بھی پراپرلی مطلب اس کو سجیسٹ کر دیا ہے کہ آپ نے کیا ٹیبلٹس لینی, لیکن ایک بچے میں ایک ہوتا ہے نا وہ اپنے اعتماد کھو بیٹھتا ہے, پوچھتا ہے بہنوں سے یا گھر کے باقی افراد سے کہ اچھا مجھے یہ بیماری ہو گئی, اچھا مجھے یہ ہو گئی. تو ایسے میں ہم اس بچے سمیت باقی لوگوں کی کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہی بات ہے کہ فزیکل کیونکہ ہیلتھ کا آپ کو اتنا ٹراما, اور آپ روز مطلب ایک بچے کی نارمل زندگی اس طرح سے تو نہیں ہے نا, وہ ہاسپٹلس جا رہے, اتنی ٹیریفائنگ چیزیں وہ ایکسپیرینس کر رہے, اس کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو اسی لیے اب تو ہاسپٹلز میں اور پھر دوسرے ملکوں میں, بڑے ملکوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کی ہر چیز میں اگر کوئی فار ایگزامپل کپل پریگننٹ بھی ہیں یا پھر کینسر ہے کسی کو, وہ ساتھ انہوں نے گروپ سپورٹ گروپس اور ان چیزوں کا بھی انعقاد کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ تو لے کے چل رہے ہیں, لیکن ساتھ میں آپ کی کپل تھیراپی الگ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ریلیشن شپ اس چیز کی وجہ سے خراب ہوگی. فیملی تھیراپی, اب ہم ایڈکشن پہ جب ریہیبز وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کی انڈیویجول تھیراپی تو ہے ہی ہے, ساتھ آپ کی فیملی سسٹمکلی ایک چیزوں کو دیکھیں, جیسے ہماری سوسائٹی, اسٹیٹ, ہر چیز ہماری پرسنل لائف کو افیکٹ کرتا ہے, ویسے آپ کی فیملی آپ کی پرسنل لائف کو اور مینٹل ہیلتھ کو وہ بھی اس طرح کی چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو جو فٹس والی بات تھی, اب جیسے انگزائٹی ہے فار ایگزامپل, سب کو ہو سکتی ہے, اٹس جسٹ اے فیلنگ, ابھی آئی اور چلی گئی, لیکن یہ بھی کچھ ہم چیزیں نیگیٹو اور ٹیبو بنا لیتے ہیں کہ اگر کسی کو انگزائٹی اٹیک ہے یا کوئی پینک اٹیک آ رہا ہے, سو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ کوئی بھی کبھی بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ اپنے تھیراپسٹ کو دیکھیں, اگر آپ ویسے اپنی زندگی میں ڈسٹرب ہیں یا پھر کچھ کریئر کے معاملے میں یا پھر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, یو جسٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو سمبڈی. اب تو اس طرح بھی ہونے لگا کہ مطلب اتنی اچھی بات ہے کہ اویئرنیس آ گئی کہ میرے پاس جو ہے ابھی ینگسٹ کلائنٹس دیر لائک 13-14, ان کے گھر والے کہتے ہیں جی ایگزام سے پہلے جو ہے تھوڑا سا تھیراپسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ وہ ذرا آرام سے چل. تو بچے بھی آ رہے ہیں, پھر مائی لائک ایلڈسٹ ونز وڈ بی لائک اراؤنڈ 60, دیر لائک ہمیں لائف میں مطلب ایوری بڈی سیز ہمیں پہلے آ جانا چاہیے تھا, پہلے کر لینی چاہیے تھی یہ چیز. تو اس میں کوئی اچھا فروا, آپ کی اس میں اسپیشلٹی یہ بھی کہ آپ آن لائن کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں. عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, مطلب فزیکلی ہم یہاں پہ اپیئر ہیں, 1-on-1 ملاقات ہے, بات ہے, تو ذرا زیادہ امپیکٹ جاتا ہے. لیکن آن لائن کنسلٹیشن میں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس طرح سے تیار رہنا ہوتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو کس طرح سے تھیراپی دینی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ 1-on-1 سے زیادہ یا پھر مطلب دونوں کا ایک جیسا ہی رزلٹ نکلتا ہے تھیراپی کا؟ اچھا, میں ہمیشہ سے, اور اوبیسلی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ان پرسن اور اسپیشلی تھیراپی کے لیے ایک سیف اسپیس بنانا, یو نو اٹس اے سیپریٹ روم اینڈ نو بڈی از دیئر, اور مطلب ایک سیف اسپیس بڑا ضروری تھا. اس کے اندر باڈی تھیراپی اور آپ ایک پورا انسان اور پھر ادھر تک دیکھنے میں زیادہ فرق ہوتا ہے. لیکن یہ شروع ہوا تھا آن لائن, میں تو کرتی بھی نہیں تھی کووڈ کے دوران, کیونکہ ہم لوگ ان پرسن تو نہیں بلا سکتے تھے اور نہ ہی وہ ایک کوارنٹین اور وہ سب سلسلہ بھی تھا, اور اس ٹائم مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ بھی افیکٹ ہو رہی تھی. تو یہ ہم نے شروع کیا تھا جب آن لائن کرنا, اور انٹرنیشنل اگر کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ ویسے بھی آن لائن ہی کرنا ہوتا ہے. باہر جو کینیڈا USA وغیرہ میں کلائنٹس ہیں وہ پھر بھی پریفر کرتے ہیں کہ دیسی تھیراپسٹوں کے کلچرل کانٹیکسٹ سمجھ آ جائے, وہاں کے تھیراپسٹ کو ان کی وہ باتیں نہیں سمجھ آتی جو ان کے گھر کا ماحول ہے, وہ ہمیں زیادہ بہتر طرح سے سمجھ آتی ہے. تو اس کے لیے تو آن لائن ضروری تھا. لیکن اب بھی آن لائن کا یہ اچھی اتنی بات ہوئی کہ میرے پاس جیسے کہ کوئی چھوٹے موٹے اس طرح کے ضلع ہیں یا کہیں ہیں جہاں پر ہسپتال بھی نہیں ہے, تو وہ بھی فون یا لیپ ٹاپ کے تھرو سیشنز کر رہے ہیں. اب میں نہیں, اسلام آباد سے زیادہ آپ پورے پاکستان میں دیکھ سکتی ہوں, میں پوری دنیا میں دیکھ سکتی ہوں. سو مجھے پہلے لگا تھا, لیکن اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ کافی اچھا, اور یو نو وہ پھر آپ ساتھ ساتھ چیزیں دیکھتے جاتے ہیں کہ آن لائن میں آپ کیا کر سکتے ہیں, ان پرسن زیادہ کیا کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. تھوڑا سا فروا اس کو اور آسان بھی کیجیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, کہ تاکہ وہ یہ سمجھ پائیں کہ اچھا یہ کیس ہے تو یہ سائیکالوجسٹ کا ہے, یہ کیس ہے تو یہ سائیکیٹرسٹ کا ہے, اور یہ کیس ہے تو یہ سائیکو تھراپسٹ کا ہے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ یہ اس طرح کی اویئرنیس نہیں, میں سب کو یہی بھی بتانا چاہتی تھی. سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ ہیں آپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, MBBS ڈاکٹر, اور انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے سائیکائٹری میں. تو میڈیکیشن آپ کو سائیکائٹرسٹ لکھ کے دے گا, میڈیکیشن آپ کو کوئی اور نہیں لکھ کے دے گا. اگر آپ کو آپ کے تھیراپسٹ, آپ کے کاؤنسلر یا آپ کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ دوائی کھائیں, یہ چھوڑیں, یہ کریں, وہ کریں,
وہ آپ نہیں کریں گے. میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بہت زیادہ, ہاں جی. اور یہ ہے کہ میں جو ہوں, میں سائیکائٹرسٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں ان دا سینس کہ مجھے جب لگتا ہے کہ دوائی اوپر نیچے دوائی کا کچھ ہے تو میں وہاں بھیج دیتی ہوں, اور وہ کیونکہ دوائی لکھ کے دیتے ہیں, ان کو کوئی آتا ہے انہیں لگتا ہے تھیراپی کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں. سو یہ ہیں ہمارے سی ایم ایچ کے جو ہے سائیکائٹرسٹ ہیں ڈاکٹر ساجد, میں تو ان کے ساتھ اس طرح سے کولیبریٹ کرتی ہوں. اور وہ تو وہ دوائی والا جو مسئلہ ہے وہ سارا آپ کا ڈاکٹر جو ہے اس کو دیکھے گا. سائیکالوجسٹ کا یہ ہے کہ جیسے آپ کی ڈگری ہوتی ہے, اب آپ نے کسی بھی چیز میں ڈگری کی ہوئی ہے, وہ انہوں نے سائیکالوجی میں کی ہوئی ہے ڈگری, اور پھر وہ سائیکالوجسٹ بنے, وہ آپ کو ڈائگنوسس اور ٹیسٹنگ اور وہ سب چیزیں کریں گے. وہ اس طریقے سے کرے گا. آپ اس پر تھوڑا سا ہم بریک لگاتے ہیں, ہمیں اس وقت لے کر چلنا ہے ناظرین کو براہ راست. اس وقت رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور سندھ میں اور فیصل واڑہ صاحب کو فارغ کر دیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور دوسری بات تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور ہم احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہ رہے ہیں. دوسرا ہماری جو ایک مین خواہش رہی, ہماری مین خواہش کیا رہی, ہم چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ الیکشن ہونا چاہیے. پچھلی دفعہ جب سینٹ کا الیکشن تھا تو سپریم کورٹ کا آرڈرز بھی آئے تھے, وہ شارٹیج آف ٹائم بتایا گیا تھا کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو شو آف ہینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے پھر سیکرٹ بیلٹنگ میں ہم نے جو دیکھا, جو گند بنا, جو تماشا لگا, جو یہاں ناصر شاہ صاحب کی ویڈیوز آئیں, جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی وہ خریدہ فروخت کی جو ویڈیوز ہم نے دیکھا کہ اس پولیٹیکل کلچر کو جس انداز سے پراگندہ کیا گیا, تو اس کے بعد ہم چاہتے تھے, چونکہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, اگر پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی, جو یہ نہیں رکھتی ہے, اگر یہ جمہوریت پہ, جمہوری رواداریوں پہ, جمہوری اقدار پہ یقین رکھتی, تو ان کو آنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کر سکیں, تاکہ یہ جو گندے دھندے ہماری پاکستان کی سیاست میں چلتے ہیں, جو گندے دھندے ہمارے یہاں ہوتے ہیں جس کے تحت لوگوں کو خریدا جاتا ہے, لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے, لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اس پہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ آئندہ اب یہ پولیٹیکل پارٹیز, ٹھیک ہے یہ آپ کا الیکشن ہے, آپ کے ووٹ ہیں, آپ میجورٹی جیت جائیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گند سے, اس سیاست سے, اس گندے دھندے کا خاتمہ ہو, پیپل پارٹی کو میں کہتا ہوں آئیے سینٹ کے اندر آئیے, ہمیں ہمارا ساتھ دیجیے کہ ہم آ کر یہ ترمیم لے کر آئیں کہ یہ 2/3 میجورٹی سے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہونا چاہیے. اس لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب نہیں تھا, بیکار تھا. ہم آئے, ہم اس کا حصہ بنے, ہم نے ایک امیدوار کو نامینیٹ کیا, لیکن ہمارا فیصلہ پہلے دن سے یہی تھا کہ اس میں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یہی ہم اس لیے باضابطہ پھر ہم نے رات کو ہمارے اتحادیوں سے ہماری بات چیت رہی, اتحادی بھی ہمارے ساتھ تھے. رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کمنگ بیک ٹو آر گیسٹ, اور ذرا ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ کی ہے, یا کہ ایک سائیکو تھراپسٹ کی ہے. تو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی بات ہوئی تھی, فروا آپ ذرا سائیکو تھراپسٹ پر آ جاتے ہیں. تھراپسٹ کا یہ ہے کہ پاکستان تھراپسٹ ٹرین نہیں کرتا اس طرح سے, تو اس کو ایز لائک ضروری نہیں ہے کہ ہر سائیکائٹرسٹ اور ہر سائیکالوجسٹ بھی تھراپسٹ ہو. اس کے لیے آپ کو پروفیشنل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. ہم نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ UK سے جو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بائسز پہ کام کرتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے سیلف اویئرنیس اس کے لیے ضروری ہے. آپ اپنی تھیراپی میں, اب میں جتنے سالوں سے ٹرین بھی کری تھی, کام بھی کر رہی ہوں, کرتی بھی رہوں گی, میں اپنی بھی تھیراپی میں ہوں, میری سپرویژن بھی چلتی رہے گی. میں نے اتنے سالوں گروپ تھیراپی بھی کی ہے. پھر اپنے ایسے آپ نے اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ آپ اپنے مسئلے, اپنے تعصبات, اپنی یہ چیزیں جو ہیں اپنے کلائنٹ پہ نہ جو ہے یہ, جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں کوئی میرا مذہبی باعث ہے یا میرا جینڈر کا کوئی باعث ہے یا کسی ایج سے, تو میں اس انسان کو اس انسان میں دیکھ کے کہوں کہ اب سارے بدل, اور آپ کو یہ انکانشیسلی, یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ یہ چیزیں, جو میں آپ میں کس کو دیکھ رہی ہوں, ابھی ہم کس سے بات, تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے. تو سائیکو تھراپی کی جب آپ ٹریننگ لے رہے ہیں یا آپ کاؤنسلنگ کی, تو آپ اس پہ کام اپنا کرتے ہیں. وقت بھی کم ہے, ہم اس پر بھی آتے ہیں کہ یہ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے فروا کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں جو بے احتیاطی ہو رہی ہے, اور اس میں اسپیشلی انفلوئنسر, سیلیبریٹیز کی اگر ہم بات کریں, تو ایسی ٹرولنگ ان کی ہوتی ہے, ایسی کامنٹس ان کو کیے جاتے ہیں اور ان باکس میں کیے جاتے ہیں کہ سم ٹائمز وہ واقعی شیٹر ہو جاتے ہیں, اور اپنا کانفیڈنس بھی لوز کر دیتے ہیں. یہ بھی ہم نے بڑا دیکھا ہے.
یہ میں نے نا میرا جو کالم ہے دا نیوز پہ اس پہ میں نے ایک دا سائنس آف ٹرولنگ اس کے اوپر اس کی پوری سائیکالوجی اور سائنس بھی بتائی تھی. ابھی تو یہ کیونکہ پولیٹیکل ہر چیز اتنی پولیٹیکل بھی ہے ٹویٹر پہ بھی, تو پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے اپنے ونگز کے ٹرولر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر میں کسی ایک میرا کوئی موقف ہے تو چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے سوشل ہے چاہے فار ایگزامپل کسی جینڈر کے اس کے اوپر ہے, تو جو اپوزٹ ویوز رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں آ کے مجھے تنگ, اور ان کا ٹارگٹ ہی ہے کہ وہ آپ کو مینٹلی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. تو جاپنیز ایک ریسلر تھیں 20 ایئرز اولڈ اور سم تھنگ, تو اس وجہ سے انہوں نے خودکشی بھی کی. پھر اس کے علاوہ اتنے فیک اکاؤنٹس اور ایسی چیزیں کرتے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. کافی لڑکیاں ہیں تھیراپی میں, لڑکیاں اس وجہ سے بھی کبھی آتی ہیں, وچ آئی تھنک آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم کہ وہ لاٹ آف پیپل وہ سیوسائڈ تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کی کوئی پکچرز میری لیک ہو گئی یا پھر کسی نے کچھ فوٹو شاپ کر دیا اور پھر اس سے وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں. میں نے خود ایک آرٹیکل لکھا تھا یہ سیکشل ابیوز پہ کہ ہاؤ کین وی اینڈ اٹ اور سب چیزیں, اس پہ مجھے ای میل, کیونکہ آپ کا نیچے ای میل اور سب چیزیں باہر آؤٹ ان دا میڈیا, تو اس پہ جی ڈیتھ تھریٹس آ رہی تھی مجھے ای میل پہ, ریپ تھریٹس آ رہی تھی. دیر از لائک سو جب آپ خود اس چیز کو ایکسپیرینس کریں تو آپ اس بات سے آشنا ہے کہ یہ واقعی ہو رہا ہے اور لوگ کہاں سے کہاں تک, یہاں تک زندگی کھونے پر مجبور. ہم تو یہ کہ آپ جرنلزم اور ان چیزوں میں تھوڑی سی تھک اسکن آپ کی آ جاتی ہے, لیکن اور گھر والوں کو بھی ہم کیونکہ کام کریں اتنا وہ نہیں, لیکن جو چھوٹے بچے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو اس طرح سے ایکسپوجر نہیں ہوتا, ہم تو تیار ہوتے ہیں کہ اف یو پٹنگ سم تھنگ آؤٹ ان دا ورلڈ تو اس کی کوئی کانسیکوینس ہو سکتا ہے, تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افیکٹ نہیں وہ چیز آپ کو کرے گی. بالکل آپ کے ذہن پہ بھی افیکٹ کرتی ہے اور آپ کی جسمانی حالت پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, جس پہ آپ نے بھی ایک حوالہ دیا کہ خدا نخواستہ انسان موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا فروا اپنا وقت دینے کے لیے, اور ڈیفینیٹلی بہت سارے پہلوؤں پر آپ نے ہماری رہنمائی کی. لیکن اب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اسٹے ٹیون, صبح پاکستان. چوبیس برس کے طویل انتظار کے بعد دنیا کرکٹ کی مایہ ناز ٹیم آسٹریلیا 3 ٹیسٹ 3 ون ڈے اور 1 T20 کے لیے سرزمین پاکستان میں بہترین پیشہ ور کرکٹرز پر مشتمل آسٹریلین ٹیم ڈیوڈ وارنر, عثمان خواجہ, مارکس ہیرس, ٹریوس ہیڈ اور ایلیکس کیری, اسٹیو اسمتھ, مانس لبوشین, پیٹ کمنز, مچل سٹارک, کیمرون گرین اور جوش ہیزل ووڈ, نیتھن لوئن اور ایسٹن ایگر جیسے کائیاں اسپنرز کی موجودگی پاکستان میں شائقین کرکٹ کے لیے بہترین اور دم بخود کر دینے والی کرکٹ کی نوید. پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا 4 مارچ سے براہ راست صرف PTV اسپورٹس پر. گیم آن ہے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSP کی KTrade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksp.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس KTrade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. KTrade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से कराएंगे जो एक ऐसे मिशन पर हैं जिसे कहते हैं सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत मिशन, वो है जनाब प्लांटेशन ड्राइव। और उनका मिशन क्या है? 1 मिलियन पौधे लगाना चाहते हैं और उस 1 मिलियन पौधों में से 5,40,000 पौधे वो लगा चुके हैं, जो कि बड़ी ही खूबसूरत बात है। हम बात करें गुलाम रसूल साहब की, अब तक 3 दफ़ा नेशनल टूर कर चुके हैं। वो है खुंजराब से लेकर गवादर तक का टूर, और इस टूर में उन्होंने आगाही दी है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की आगाही दी है, लोगों को सेंसिटाइज किया है अपने इस टूर के ज़रिए। और इस दौरान उन्होंने जो आगाही दी तो उसमें हमने ये भी देखा कि कुछ जगहों पर उन्होंने घोंसलों की बहुत ज़्यादा बात की। तो आज हम उनसे इस सारे सफ़र पर भी बात करेंगे, मोटिवेशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। 3 दफ़ा पंजाब से लेके गवादर तक सर, ये किस किस ईयर में आपने किया? और सर थकते वक्ते नहीं है? 2017, 2018 और 2019 के अंदर मैंने ये तीनों टूर किए। ओके। और चूँकि पाकिस्तान को मैं अपना मुल्क नहीं अपना घर समझता हूँ, खूबसूरत, तो वो एक जज्बा है, उसकी वजह से थकावट नहीं होती। सही। या यूं कह लो कि घर में जो मौजूद खवातीन है वो इजाजत दे देती हैं आपको, ऐसा ही ठीक है भाई जाओ। वो बहुत ज्यादा दही और आलू और प्याज सब्जी नहीं मंगवाती होंगी ना सर को, उगाने की तरफ ज्यादा राग़िब करती हैं। गुलाम रसूल साहब ये बताइएगा, अभी तक आपने 5,40,000 पौधे लगाए हैं और अभी एक और अपने 1 मिलियन तक इसको लेके इंशाल्लाह पहुंचना है। ये बताइएगा ये 5,40,000 पौधे आपने किन इलाकों में लगाए हैं और इसमें कौन कौन से पौधे शामिल हैं? मैंने जो पाकिस्तान के जो पौधे हमारे लोकल देसी पौधे हैं, मैंने उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया है। और उसमें मैंने ये किया है कि 1 लाख पौधे हमारे कश्मीर के अंदर हमने लगाए हैं। समानी आज़ाद कश्मीर जो पंजाब के बिल्कुल करीब तरीन सरसा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लगाया हमने। और जो बाकी पौधे हैं वो मैंने पाकपतन के एरिया में लगाए हैं। अच्छा। और उसमें से कुछ पौधे पूरे पाकिस्तान के अंदर भी लगे हैं। इसमें फलदार पौधे भी हैं? हाँ, मेरी कोशिश ये है कि पाकपतन शहर के अंदर हम 50,000 फ्रूटी प्लांट दे रहे हैं, हर घर में 1 फ्रूट वाला पौधा। जबरदस्त। और जो बाकी पौधे हैं वो हम बड़े साइज के देसी जो हमारे लोकल पौधे हैं वो हम लगा रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि कहा और सुना ये जाता है कि ज़मींदार अपनी ज़मीनों के अंदर से दरख्त ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन पाकपतन के अंदर इसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। हमने 3 से 4 लाख टाली शीशम के जो पौधे हैं और कीकर के पौधे हैं वो हमने किसानों के अंदर तकसीम किए हैं। अच्छा, उन्होंने लगाए हैं? उन्होंने अपनी ज़मीनों के अंदर लगाए हैं। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि पाकपतन ये जो हमारा मानसून का सिस्टम है उससे बाहर निकल गया है। अब वहाँ पर बारिशें नहीं होती हैं, पूरा साल बारिश नहीं होती है। 20 फुट पानी इस साल नीचे चला गया है। तो उन किसान जिम्मेदार भाइयों को मैं ये समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि दरख्त लगाएंगे तो पानी तो वापस हमारी ऊपर आएगा। ये माँ धरती जमीन बचेगी, वरना ये बंजर हो जाएगी। बहुत खूबसूरत। और वो उस मुहिम के अंदर मेरे साथ हैं। और इस वक्त भी 3 से 4 लाख पौधों की डिमांड मौजूद है, जो कि हमने टाली का सीजन चला गया है तो अभी हम कीकर उनको देंगे कि उसका सीजन है। और ये इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है सर कि ये दरख्त, ये पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पर पहले थे और अब नहीं है। एक तो मौसम वापस आएगा जो चला गया, जो रूठ गए परिंदे वापस वो भी आएंगे, जिनके घोंसले छीन लिए, आशाने छीन लिए, वापस वो भी आएंगे। उसकी तरफ भी कदम है। असल में दरख्त जो है ये हमें 2 बुनियादी ऐसी चीज़ें देता है कि जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सबसे पहले ऑक्सीजन, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर पानी, दरख्त की वजह से बारिश होती है। जी बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे ये है कि इस फजा को ये साफ करता है। गर्ज दरख्त हैं तो हम हैं, दरख्त ज़िंदगी हैं, मुस्कुराती ज़िंदगी के लिए हमने दरख्त लगाने हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर बहुत सारे परिंदों की किस्में थीं जो अब नज़र नहीं आती हैं, जो हम सिर्फ तस्वीर और वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये भी किया है कि हम सैकड़ों घोंसले मुख्तलिफ पार्क, मुख्तलिफ जगहों पर लगा रहे हैं, दरख्तों के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि उनको हम आशियाने फराहम कर सकें जब तक हमारे वो लगाए हुए दरख्त बड़े नहीं हो जाते हैं। हम इनकी नस्ल की आबियारी के लिए हम इन परिंदों को, परिंदे अल्लाह की खूबसूरत तरीन तख्लीक है, अगर इसको हम नहीं बचाएंगे तो हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। ऐसा हुआ सर कि कोई ऐसा परिंदा जो रूठ गया था, लेकिन जब इस तरह पौधे लगते चले गए, दरख्त लगते चले गए, तो वो परिंदा जब वापस आया और आपने देखा तो आपको लगा कि जो मैंने काम किया उसका समर मिल गया? चंद दिन पहले एक मेरे साथ वाकया हुआ। हमारा जो गांव का कब्रिस्तान है, मैंने वहां पर बड़े साइज के कोई 20 के करीब पौधे लगाए, क्योंकि लोग जब गुजरते हैं तो साए के लिए कोई जगह नहीं थी। तो 14 से 18 फुट का एक पौधा लगा के मैं दूसरा पौधा उठाने के लिए गया हूँ
کہ وہ لے کے آؤں, اس کا گڑا ہم نے وہ کر دیا تھا تو وہاں پہ لگانا تھا. تو جب میں واپس آیا تو اس کے اوپر 2 پرندے بیٹھے ہوئے تھے جس پودے کو 10 منٹ پہلے میں نے لگایا تھا. انہوں نے کہا یہ پلاٹ ہمارا. تو سمجھ یہ آئی کہ ہماری ضرورت سے زیادہ پرندوں کی ضرورت ہے. یہ مزے کا درد ہے, یہ انہوں نے اپنے پلاٹس کا انتخاب کر لیا. اب نئی جو ہے وہ بلڈنگز کی طرف ہم نے بڑھنے پلاٹ ہو گیا, ان کا اسمارٹ سٹی وہی ہے. اچھا یہ بتائیے غلام صاحب کہ ابھی آپ نے 5,40,000 تو لگا دی پودے. ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے 1 ملین تک اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. باقی پاک پتن اور ان علاقوں کے علاوہ جن کا آپ نے ذکر کیا, مزید ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں پر اب چل کر آپ آنے والے دنوں میں کام کریں گے؟ اچھا میری کوشش یہ ہے کہ پاک پتن کو مونسون سسٹم کے اندر لے کے آؤں. ٹھیک ہے. جب وہاں پہ بارشیں شروع ہو جائیں گی, پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گرمی پیدا کرنے کا جو کارخانہ ہے وہ ہمارا چولستان ہے. جنوبی پنجاب کا علاقہ جو چولستان کا علاقہ ہے, پاکستان پورے کے اندر سب سے زیادہ گرمی اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھنڈا کر سکیں, اس کو سرسبز کر سکیں. وہاں پہ بارشیں اگر آتی ہیں تو اس سے پاکستان کے اوپر بہت اچھے موسمی اثرات پڑیں گے, اور آنے والے ٹائم میں جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان علاقوں کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد میں بہاول نگر, وہاڑی, بورے والا, دیگر علاقوں کی طرف بہاول پور, اور اس کے بعد سندھ کے اندر ہم داخل ہوں گے, بلوچستان کے اندر. ہم یہ دیکھتے ہیں غلام صاحب, وزیر اعظم کا ایک ویژن بلین ٹریز سونامی کے حوالے سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کا بھی شجرکاری کی طرف بہت فوکس رہا ہے اور بڑا اچھا اقدام ان کا رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن ملے گا؟ آپ نے کولیبوریشن کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں کوئی پلان دیا ہو؟ جی میں نے پچھلے دنوں مختلف پیغامات, سوشل میڈیا ہی ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے, اس کے ذریعے میں نے دیے تھے, لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. دیکھیں اگر ہمیں گورنمنٹ پودے دیتی ہے, گورنمنٹ کی اپنی نرسریوں سے پیدا کیے ہوئے, مثال دیتا ہوں 10 لاکھ پودا اگر مجھے دیا جاتا ہے, وہ 10 لاکھ پودا جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہم کسان زمیندار بھائیوں کے اندر تقسیم کریں گے. اس کے اوپر ہمارا خرچہ 0 ہے, کوئی خرچہ نہیں آئے گا. اگر گورنمنٹ کا کوئی بھی محکمہ 10 لاکھ پودوں کو تقسیم کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم 5 سے 10 روپے ایک پودے کے اوپر اخراجات آئیں گے. تو سستی ترین یہ جو پلانٹیشن ہے, اگر اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ کاسٹ بچے گی, جی بالکل بچے گی. خوبصورت. دوسرا یہ ہے کہ جتنا پودے کو لگا کے درخت بنانا ضروری ہے, اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے دماغ کے اندر پودے لگائیں. اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ شعوری مہم دینی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح میں نے پاکستان کی تاریخ کے یہ جو ٹور کیے ہیں, ہر جگہ پر میں نے جھیلوں کی, میں نے آبشاروں کی, میں نے سیاحتی مقامات کی, عملی طور پہ صفائی کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت, اور اسے مزید پیارا ہم نے صرف صفائی سے رکھنا ہے. بالکل. آپ ٹور کی بات کی سر, ایک ٹور کا اعلان بھی آپ نے کیا ہے جو کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹور ہوگا 2022 میں, 5 ماہ کا, خنجراب ٹو گوادر. تھوڑا سا بتائیں کب شروع ہوگا, کون ساتھ ہوگا, کیسے ہوگا؟ میں اس کے لیے گورنمنٹ سے مدد چاہتا ہوں. گورنمنٹ اگر مجھے مدد دیتی ہے, ہم وہ ٹور اپنے ایک گاڑی کے اندر کریں گے. اس کو مکمل ہم نے وہ پرنٹ کیا ہوگا کلین اینڈ گرین کے سلوگن کے ساتھ. اس میں ہم چائنا بارڈر سے چلیں گے, گوادر تک جائیں گے. 5 مہینے کا یہ ٹور ہے جس میں میں نے 20,000 کلومیٹر چلنا ہے. اس کے مختلف وہ چیزیں گاڑی کے ذریعے 5 ماہ کا. تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ مختلف اس کی چیزیں ہیں. اس میں ہم پیسفل پاکستان دکھائیں گے, پرامن پاکستان دکھانے کے ساتھ ساتھ بیوٹیفل پاکستان دکھائیں گے. ہم عملی طور پر صفائی لوگوں سے جو وہاں پر لوگ ہوں گے, بروشر ہم تقسیم کریں گے, اور پینا فلیکس لگا کے, تصاویر بنا کے, سارا کچھ. اس مہم کو ہم مطلب اس طرح لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کی مثال قائم ہو جائے. اس کے بعد جب ہم نیچے شہروں کے اندر داخل ہوں گے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہو, وہاں پر جو بچے ہیں, طالب علم ہیں, ان کو ہم شجر دوست سکاؤٹس بنائیں گے. پودا لگا کر پودے کی افادیت بتا کے کہ درخت نہیں لگائیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ مشکل میں پڑ جائیں گی, پاکستان مشکل میں چلا جائے گا. اس کے بعد ہم ہر شہر کے اندر 4 سے 5 پروگرامات کریں گے جس میں پودے لگانے کے حوالے سے ہے. وہ ریلوے اسٹیشن ہو, وہ کوئی پارک ہو, وہ کوئی بھی اہم مقام ہے. پلان کے لیے جو آپ تعاون کی بات کریں سر, کوئی آپ نے تخمینہ لگایا کہ اچھا یہ ہے جو ہمیں چاہیے؟ اگر اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا جائے, یا جس طریقے سے لوگ کمرشل لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, تو یہ 1 کروڑ روپے کا ٹور ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن 1 کروڑ از نتھنگ سر. جی لیکن میں اگر گورنمنٹ میرے ساتھ تعاون کرے تو ہم یہ 25 لاکھ روپے میں کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کو چھوڑتے ہیں, اپوزیشن تعاون کر لے. ویسے کروڑوں کی آفر کر رہی ہے وہ آج کل رہنماؤں کو, تو میرا خیال 1 کروڑ آپ کو دیے جائیں تو خاصا کام اچھا ہو جائے گا. میں گورنمنٹ سے ہٹ کے یہ کہوں گا جی کہ اس کے لیے تو ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں. بالکل. اس کے لیے تو بے شمار پاکستان کے اندر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. گاڑیاں جو
पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को तबाह कर रही हैं। ये जो हम बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान का एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है। उनमें से कोई भी कंपनी इसके ऊपर कर सकती है। हमने हर रात प्रोजेक्टर के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्रीज चलानी है कि बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगा सर कि आप इस वक्त, चूंकि बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं, वो चाहे हुकूमती हल्के हों, चाहे मल्टी नेशनल कंपनीज हों, बहुत से लोग हैं जो कि मुखैर हजरात जो ताउन भी करते हैं, और आपको सुन के आई एम श्योर कि बहुत से पाकिस्तानी और ताउन करना इसमें चाहेंगे। वो वाले भी जिसका हवाला भी सर ने दिया कि बहुत सारे मैंने देखा ना कि नई नई सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, तो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वहाँ के डीलर्स जो हैं, या वहाँ की जो सोसाइटी मालिकान है, तो वो भी इसमें अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। इसमें कॉस्ट जिसको कहते हैं ना कि उसकी कम लागत आएगी, तो उसके लिए वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये आप प्लीज शेयर कीजिएगा। जी, गुलाम रसूल पाकिस्तानी के नाम से सोशल मीडिया सारे अकाउंट हैं, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, और फ़ोन नंबर है 0316 50 18,000, तो वो रब्ता कर सकते हैं। देखें, ये मुल्क, इसको हमने सरसब्ज़ करना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है, इसमें उलमा इकराम को अपना किरदार अदा करना होगा, असातिज़ा इकराम को अपना किरदार अदा करना होगा, डॉक्टर हजरात को अपना किरदार अदा करना होगा। गर्ज हम सब ने मिलकर इसको, अगर हम थोड़े थोड़े पौधे भी लगाएंगे तो ये मुल्क हमारा सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगा। और इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिस ज़रिए से सिर्फ एक कानून अगर बन जाए कि 8 कनाल ज़मीन के अंदर 8 दरख्त लगाने का कानून पास अगर कर दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कई मिलियन पौधे उस एक कानून पास होने की वजह से वो लग जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी ज़मीनों के अंदर पौधे लगेंगे तो ही हमारा मुल्क सरसब्ज़ और शादाब होगा। ये मुल्क हमारा घर है, इसको हम सब ने मिल के काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हरियाली सिर्फ खेतों तक ही या दही इलाकों तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि शहरी इलाकों में भी इसका हमें एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, कैनवस देखना पड़ेगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, धुआं बहुत ज्यादा है, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं इस्लामाबाद से, और चूंकि वहीं की जो हरियाली है, खूबसूरती है, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जैसे जैसे गोद हरी होती है, वैसे वैसे घर भी हरा होना चाहिए, बाग भी लगना चाहिए, आसपास भी हरियाली होनी चाहिए। मैंने लाइटर नोट पे बात की है। सर एक जुमला और भी, क्या हम तो सर अगर निकल जाएं 2-4 घंटों के लिए घर से, तो अम्मा भी पूछती हैं और बेगम भी पूछती हैं किधर हो और कब आओगे, ये भी लेकर आओ, वो भी लेकर आओ। आपको ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलता? 5-5 महीने के लिए निकल जाते हैं। मैंने 3 साल अपने बच्चों के ऊपर, अपनी एहलिया और अपने ख़ानदान के ऊपर लगाए हैं, और उनके दिमाग में एक बाग लगाया। क्या पौधा नहीं लगाया, बाग लगाया कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी ने इस तरह का नहीं किया है, और आने वाले टाइम में इस काम को बहुत ज्यादा पजीराई मिलेगी जब दरख्तों की जरूरत को महसूस किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आज आप ये दरख्त यानी पौधे लगा रहे हैं, कल को तनावर दरख्त बन जाएंगे, साया भी देंगे और फल भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे और परिंदों को आशियाना भी देंगे। मतलब ये सोचे शुएब, अगर आप किसी जगह पे आउटिंग के लिए निकल रहे हैं, जैसे कि हमें तो पकड़ लिया था वो माली ने और सेब नहीं तोड़ने दिया था, आड़ू भी तोड़ने नहीं दिए थे, आड़ू भी नहीं तोड़ने दिए थे, तो अगर सर के लगाए हुए पौधे हैं वो किसी की जागीर नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान की विरासत है। अगर आप कहीं चाहते हैं तो आप उस फल को तोड़कर खा भी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। चाहे वो आड़ू तोड़े, चाहे वो सेब तोड़े, चाहे वो आम तोड़े, वो बेर तोड़े, बेरी को पत्थर मारे, वो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर माली हमें सुन रहा है, वो कहेगा तीसरी बार हो गया सर, आपने पॉइंट मार दिया, आइंदा नहीं किसी लड़की को रोकना। पावर ऑफ जरिया आपको अंडरएस्टिमेट ना करें सर। थैंक यू वेरी मच। गुलाम रसूल पाकिस्तानी सब साथ मौजूद थे। अगर आप इनसे तावन करना चाहते हैं, हुकूमती हल्के हो, सोसाइटी से जरिया आपने जिक्र किया, मल्टी नेशनल कंपनीज हो, मुखैर हजरात हो, 1 करोड़ तो कोई रकम ही नहीं है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर उनके गुलाम रसूल पाकिस्तानी के नाम से पेज हैं, उन अकाउंट्स पर जाइए, उनसे तावन कीजिए और उनके इस मिशन में उनका साथ दीजिए। और हमारा साथ इस तरह दीजिए कि हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद हम लोग सेलिब्रिटी लाउंज की तरफ आ चुके हैं और आज हमारे साथ एक खातून शख्सियत मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। समाबिया ताहिर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, तो लिहाजा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो लोग हैं ना सिर्फ उनको जानते पहचानते होंगे बल्कि अक्सर औकात आपकी उनसे मुलाकात भी रहती होगी। एक सियासतदान है जो कि आम इंतखाबात 2018 में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर रुकन सूबाई असम्बली पंजाब मुंतखब हुई हैं। टास्क फोर्स पंजाब बतौर मेंबर हेल्थ इन्फिनिट बोर्ड SDGC में भी अपना जो है वो काम सर अंजाम देती रही हैं। तदरीसी पेशे से वाबस्ता रही। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टीचिंग भी करती रही हैं। साथ ही साथ आप पंजाब बतौर मेंबर पंजाब असेंबली की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ओवरसाइट कमेटी, बतौर मेंबर विमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट पंजाब, इतना कुछ जरा इन्हीं से जान लेते हैं कि ये पूरे पंजाब की जिम्मेदारी इन्हीं पे तो नहीं आ गई कहीं। अस्सलाम वालेकुम समाबिया साहिबा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप लोग सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह कैसी थी आज की? बेहतरीन एज यूजुअल, अल्हम्दुलिल्लाह। तगड़ा नाश्ता किया? नाश्ता मैं करती नहीं, मैं सिर्फ चाय लेती होती हूँ, वो मेरे ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने सारी भारी भरकम कामों के साथ एक चाय के कप के साथ सुबह कैसी हो जाती है आपकी? नहीं, जरा बहुत अच्छी होती है ऑनेस्टली। रूटीन जो है वो बड़ी अच्छी रहती है। आई थिंक आप जितना कम खाएंगे उतना आप जो है बेहतर रहेंगे। आप ज्यादा एनर्जेटिक होते हो। आई थिंक आप जितना खा लेते हो तो आप जरा सुस्त हो जाते हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां अल्लाह की तरफ से मतलब उस पर डाली गई हैं कांधों पे, तो कोशिश करते हैं कि उनको निभाएं। इस वक्त क्या हालात हैं पंजाब हुकूमत के? अल्हम्दुलिल्लाह शुएब, अल्लाह का शुक्र है। बातें चैनल्स पर हो रही हैं और इतनी ज़्यादा उस पर डिस्कशंस हो रही हैं और ये लॉन्ग मार्च, तो वाकई आप लोग बिल्कुल चिल चल रहे हैं, रिलैक्स हैं, या कि थोड़ा सा आप लोग भी हिलजुल कर रहे हैं? अच्छा शुएब, इसका आंसर मैं सिर्फ इस तरह दूंगी कि आज मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ बीइंग अ लेडी, ठीक है, बीइंग अ वुमन, ओके। इफ आई एम हियर, एज यू नो कि यहाँ पे मार्च भी चल रहा है और सब कुछ है, ठीक है, तो अगर उसके बावजूद मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो मतलब ये कि सब चिल में है, सब सुकून में है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है। हमने भी धरना दिया था 2014 में, सो हम किसी को कभी रोकेंगे नहीं, ओके, बिकॉज वी हैव फेस दैट थिंग ना। हमने बल्कि आप यकीन करें, जब हमारा धरना था तो आई स्टिल रिमेंबर कि फैजाबाद के पीछे से ले के जो है वो चेक पोस्ट और वो तमाम चीजें शुरू हुई थी, लेकिन आज आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रोड बिल्कुल ऐसी है, तमाम रोड्स कोई इशू नहीं है। ये आपने अच्छा किया, आपने यहाँ कह भी दिया, हम जरा नाज़रीन को बता भी देते हैं, बिकॉज कल ना बहुत से लोग जो कि ट्विन सिटीज में ट्रैवल करते हैं वो खासे परेशान थे कि ट्रैवल करें ना करें, पूछ रहे थे हमसे, कहते गूगल मैप तो बता रहे क्लियर है, लेकिन टेलीविजन चैनल्स कह रहे हैं कि रास्ते बंद गए। इसमें कुछ एंकर्स की भी गलती है जिन्होंने ट्वीट्स ऐसे कर दिए कि रास्ते बंद कर दिए गए। तो जनाब पूरा इस्लामाबाद खुला है, रावलपिंडी खुला है, आपने जहां जाना है शॉपिंग करने, खाने पीने, काम पे, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड वेयरएवर यू वांट टू गो। बिल्कुल, कुछ डाइवर्सिटी थी रोड्स की तरफ से, कुछ यहाँ पे कह लीजिए कि रास्ते जो थे वो उनका अलग इंतखाब और तयन किया गया था, लेकिन बंद नहीं किया गया था कि लोग अपनी आमदरफ्त को जो है वो मुतासिर कर वेरी ऑनेस्ट, मैं रात को, बिकॉज हमारी आपको पता है कि एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं इन ट्विन सिटीज में, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के उसमें। तो मैं, क्योंकि हमारा जो PTI सेक्रेटेरिएट है दैट इज इन G8-4, तो मैं वहाँ से रात को तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे मैं उठ के वहाँ से गई हूँ, बिकॉज कल लॉन्ग डे था, हमारा भी वुमेन्स डे था, तो ऑब्वियसली बाय द वे हैप्पी वुमेन्स डे। नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट सपोर्ट दोज लेडीज, आई एम सॉरी, आई डोंट। व्हाई डोंट यू सपोर्ट? नहीं, देखिए शुएब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक ऐसे मुआशरे से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसकी बहुत खूबसूरत इक़दार है, जिसके बहुत खूबसूरत कल्चर है, ठीक है, वो फैमिली सिस्टम है कि जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है। इफ आई एम सिटिंग हियर टुडे ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, ओके, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम। तो द थिंग इज कि वाई, मतलब हमारे हुकूक तो 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिए थे, ठीक है। हमें कौन से और हुकूक चाहिए? देखें, जो ज़रूरत है ना, जिसको समझने की ज़रूरत है, वो है कि इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ दोज लॉज, ठीक है। आपके लॉज पंजाब में ही इतने ख़वातीन के बने हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते, मगर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एक कश्मकश और एक उलझन जो है वो शुरू होती है कि ये हम भी जानते हैं कि हमारे हुकूक तो 1400 साल पहले ही हमें सौंप दिए गए थे, दे दिए गए थे, लेकिन मुआशरा उनकी फराहमी में रखना डाले हुए है, रुकावट बने हुए है, उसके लिए आवाजों का बुलंद होना जरूरी है। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल अपनी जगह जायज है कि इन आवाजों के दरमियान चंद आवाजें ऐसी होती हैं जो कि बेहतरीन जो पहलू हैं जिन पर बात होनी चाहिए उनको भी I agree with you, Zarab. I totally agree with you. देखें,
بات یہ ہے کہ ہم خواتین مثلاً آپ یہاں بیٹھی ہو میں بیٹھی ہوں ٹھیک ہے, ہم ہمارے کولیگز ہیں ہمارے ساتھ اوکے, رسپیکٹ دیتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے, کبھی ہمیں ان کی طرف سے کوئی ایشوز, کیونکہ ان لوگوں کے پرابلم یہ ہیں کہ وہ جو اسپیسیفک سلوگنس وہ لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے, وہ تو ہیں ہی ہمارے کولیگز اور ان کے خلاف ہے نا ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل وہ لوگ ہیں کہ جن نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا, تو نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. دیکھیں آپ اپنے حقوق کی بات کریں, آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کے حقوق ہیں, آپ کا وراثت میں حق سب سے بڑا حق آپ کا ٹھیک ہے, وہ آپ کی گورنمنٹ نے الحمدللہ اس چیز کو امپلیمنٹ کروا دیا ٹھیک ہے, اور وہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے. اس کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہے, تمام خواتین وہاں پہ جا سکتی ہیں, ایزیلی اپنا جو حق ہے اس کو حاصل کر سکتی ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح سے تعلیم آپ کا حق ہے, آپ اس پہ بات کیجئے, صحت آپ کا حق ہے, آپ اس پہ بات کیجئے ٹھیک ہے. بٹ وہ جو اسپیسیفک سلوگنس ہیں, آئی ایم سوری, مطلب بینگ اے مدر, being a wife, being a daughter, being a daughter-in-law, I don't agree with those slogans ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ نے, میں آج انہی کی وجہ سے اس مقام پہ ہوں ٹھیک ہے, بیکاز ہی از ویری کوآپریٹیو اینڈ ہی از سپورٹیو ٹھیک ہے. ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں پالیٹکس میں اتنا آگے نہیں آ سکتی تھی. A woman like me who used to hate the politics and the politicians ٹھیک ہے, I used to hate them نا, تو just because of my husband okay, because of his support I am here today. تو کیوں, why, مطلب ہم اپنے فیملی سسٹم کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے دین سب سے اسٹرانگ دین ہے ٹھیک ہے, اس میں اتنی وسعت ہے کہ میرے خیال میں اتنے مرد حضرات کے حقوق نہیں ہیں جتنے خواتین کے ہیں اوکے. تو خواتین تو وہ ہیں کہ سر آپ اکثر میں سوچتی ہوں, میں کل بھی یہ بات کہہ رہی تھی ویمنس ڈے پہ, کہ آپ یہ دیکھو سورہ نساء ان کے لیے اتاری گئی, سورہ مریم آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے, آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں دیکھیں کہ پوری ایک آیت جو ہے وہ اتاری گئی ان کی گواہی کے لیے, یہ سورہ نور آپ پڑھیں. مطلب آپ دیکھو کہ ہر جگہ عورت کو امپورٹنس دی گئی ہے. امپورٹنس میں عام الفاظ میں یوں کہوں گی شعیب, ایک وزیر ہے, ایک مشیر ہے, ایک معاون خصوصی ہے, اس کے بارے میں اگر اس کا پرائم منسٹر کچھ چند الفاظ مخاطب کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو عید ہوگی, اور یوں کہہ لیجیے کہ اس وزیر, مشیر اور معاون خصوصی کے لیے بھی وہ جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے میرا نام لیا فلانی جگہ. جس طرح سے آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی گئی, اور اس طرح سے ہم نے مختلف واقعات پہ کہتے ہیں موسیٰ اور مریم کے واقعات پڑھیں, تو وہ تو خدا نے گفتگو کی ہے, سوچے کہ وہ مقام کیا ہوگا. بالکل, اور آپ دیکھو ذرا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. تو دیکھو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار جو کیا وہ کس کو لے کر, ماں, اور ماں کون ہے؟ ماں عورت ہے ٹھیک ہے. سو مطلب وی آر دا بلیسڈ ونس. لیکن انفارچونیٹلی ہم شاید وہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے, شاید وہ فورن ایجنڈا ہے, وہ کیا ہے ٹھیک ہے, اس کو ہم نہیں وہ کر سکتے. اس چیز کو بھی کئی اینکرز نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس چیز کو فورن فنڈنگ حاصل ہوتی ہے. آپ بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یو نو وائی سریا, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. آپ نے ایک اگر دیکھا ہو, انہوں نے, میں نے بھی ریڈ دوپٹہ آج لیا ہوا ہے, بٹ جب ان کا یہ عورت مارچ ہوتا ہے یہ اسپیسیفکلی ریڈ دوپٹہ یہ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. ان کا جو سلوگن ہے دیٹ از لال لال لہرائے گا اوکے, یہ ان کا ایک وہ ہے. آپ کبھی انڈیا کی نا تھوڑی سی ہسٹری کو ایک دفعہ دیکھنا اس چیز سے ریلیٹ کر کے ٹھیک ہے, تو یو ول گیٹ دا آنسر کہ کیسے فورن ایجنڈا اس میں, بالکل آپ لوگ ضرور اس چیز کو دیکھو, بیکاز پتہ ہے ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں پہ نا ریسرچ نہیں کرتے ٹھیک ہے. اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں جس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ بطور رکن سماجی بہبود آپ کام کرتی رہی, ویمن امپاورمنٹ پر کام کری, مطلب یہ کہ آپ نے ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہے. obviously صرف ایجنڈے کو کنیکٹ کر رہے ہیں یا ایڈ کو بھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں شعیب, دونوں چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھو کہ جب آپ نے کسی بھی, اگر ہم اوور آل دنیا کے نظام کو دیکھیں تو جب آپ نے کسی بھی علاقے کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے نا, اس کا جو سب سے جو حساس حصہ ہوتا ہے نا آپ اس کو وہ کرتے ہو ٹھیک ہے. تو ہمارے معاشرے کا سب سے سینسٹیو ہے, سب سے سینسٹیو. اب دیکھیں فار می یو آر اے گورنمنٹ رائٹ ناؤ, آپ ذرا ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو میں ضرور اس پہ سوال کروں گا آپ سے کہ جب یہ چیزیں کچھ سامنے آ چکی ہیں تو ہمارے ریاستی ادارے پھر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں شعیب, کام ہو رہا ہے, بالکل اس پہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم چونکہ ایک ایسے آزاد ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر کسی کو آزادی رائے ہے ٹھیک ہے, حق رائے ہر کسی کو حاصل ہے اوکے.
सो द थिंग इज कि आपने सिर्फ ये देखना है कि उससे आपके मुल्क को नुकसान ना हो कोई, ठीक है। हर कोई अपनी बात कर सकता है। आपको जैसे पता है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परचम जो है वो इस बात की गवाही देता है कि माइनॉरिटीज़ भी हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे मुल्क में कभी उनके साथ कोई तशद्दुद, कोई जुल्म, इस तरह की चीज़ नहीं हुई। हम बराबरी की बात करते हैं। एक टोला कोई ऐसे प्ले कार्ड्स उठा के आएगा, उसे माइनॉरिटी तो कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं, मैं उस चीज़ को कनेक्ट कर रही थी शुएब। देखो उनको भी हम जो है एक इज्जत और उसके साथ हम लेके चलते हैं। अब जैसे ये लोग हैं, ठीक है, इनको स्टॉप किया गया है। आप उसका ये देखें ना कि जब लाहौर में इन लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी तादाद में जो है ये लोग निकले थे और इन्होंने गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है? नो वी आर नॉट, हुकूमत रोक रही है। वी आर नॉट सपोर्टिंग देम। देखें एटलीस्ट खातून होने की हैसियत से हम जितनी भी खवातीन हैं, जितनी भी MPAs हैं, MNAs हैं, अगर आप हमारी कोई भी स्पीच सुने या इवन आप हमारे जैसे हमारे जो वज़ीरे रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है, उनका आप अगर बयान सुने तो हम वी आर नॉट सपोर्टिंग देम, बल्कि वी आर डिमांडिंग, ठीक है, कि इनको स्टॉप किया जाए। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, हमने अपने वज़ीर आला से भी ये रिक्वेस्ट किया कि इनको स्टॉप किया जाए, बिकॉज इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारा मुआशरा इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखें औरत को उसके हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन औरत के हुकूक के नाम पर अगर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी तो आई एम सॉरी, एटलीस्ट मैं बीइंग अ वुमेन आई विल आपके पर्सनल व्यूज के साथ-साथ आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। देखिए शुएब, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इंशाल्लाह आपके आगे जो ये चंद दिनों में आ जाएगी इस सिलसिले में भी, लेकिन मैं आपको अभी वो बता रही हूँ कि जो हम सब ने बात की है और सबके बिल्कुल हम लोगों ने की है उनसे कि आप प्लीज इस चीज को स्टॉप करें। इसका मतलब ये है कि बुज़दार साहब ये समझता है कि पंजाब की सतह पर ऐसे कोई मार्च नहीं होंगे, ऐसे एहतजाज नहीं होंगे जो इस तरह के एहतजाज है। ख़वातीन के आलमी दिन बड़े एहतराम से और बड़े तरीके से मनाना चाहिए। कि इस पर ऐलान मुतवक्के है बुज़दार साहब की तरफ से कि ऐसे एहतजाज पर पाबंदी? शुएब, हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम इस पर बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, चलिए समावेश साहब थोड़ा सा हम भी स्टॉप करेंगे आपको यहाँ पे। जरा प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से एक अपडेट है वो अपने नुमाइंदे असद से ले लेते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची के एक रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे और क्या उनकी मेल मुलाकातें रहेंगी, क्या शेड्यूल होगा, जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। असद बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के दौरे कराची से मुतालिक आपके पास क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? जी, आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची जाएंगे, जहां पर वो जो MQM की क़यादत है उसके साथ मुलाकात करेंगे। इसमें एक अहम पेशरफ्त ये है कि वो बहादुराबाद जाएंगे जो MQM का हेड ऑफिस है, और वहां पर उनकी जो MQM के रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकात होगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत है डिवीज़नल सतह पर, और जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातें तय हैं। जो इस वक्त हकूक मार्च जो अगर आप सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा इस मुलाकात से मुतालिक मैं मजीद जानना चाहूंगा। आपने कहा बहादुराबाद उनकी आमद है, ज़ाहिर है बहादुराबाद उन्होंने जाना है, वहां पे मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में कौन कौन शरीक होगा? जी, जो MQM के अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं, जो MQM की जो मरकजी क़यादत है वो इस मुलाकात में होगी, और वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा जो है काबीना के जो अरकान हैं, सिंध की जो सूबाई क़यादत है वो भी बहादुराबाद वज़ीर आज़म के हमरा होगी जब MQM की क़यादत के साथ उनकी मुलाकात। ठीक है सर, मैं वैसे नाम जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन चले आपने कहा जा रहा है ये मुलाकात है कुछ में इस नाम भी सामने आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते हैं। उनका एक रोज़ा कराची का दौरा, उस पर हम ये बात कर रहे थे। दौरे भी बड़े अहम हो गए हैं। देखिए ये अहम हो गए हैं या अहम करवा लिए गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है शुएब। देखें ये हमेशा से ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा कोई? देखिए ब्लैकमेल क्यों कोई करेगा? इफ़ यू नो इमरान खान, ठीक है, इमरान खान वो वाहिद शख्सियत हैं सियासत में, ठीक है, कि जिनकी स्ट्रगल है 22 इयर्स की, ओके। और जब लोग पूछते हैं ना कि वो स्ट्रगल क्या है, तो वो स्ट्रगल ये है कि उन्होंने एक एक लम्हा जो है ना वो कौम को तैयार किया है, वो लोगों को इकट्ठा किया है, ठीक है, लोगों की सोच बदली है, तो तब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है। मैंने जैसे अपनी पिछली स्टेटमेंट में कहा कि मुझ जैसे लोग कि who used to hate the politics and the politicians, now they are hating the politics. People like me, if they are here in the politics, it means कि इमरान खान की मेहनत है, इमरान खान ने स्ट्रगल की है।
اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے اینڈ لٹرلی شعیب بن زریاب ہی از مطلب میں ان کے بارے میں کیا کہوں, وہ بہت ڈفرینٹ انسان ہیں. مطلب آئی ہیو سین دیٹ لو فار پاکستان ان ہز آئیز. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں. جتنا وہ جو بات کرتے ہیں نا ہمیشہ, وہ غریب طبقہ, وہ پسا ہوا طبقہ, وہ صرف سیاست پہ بات نہیں کرتے, وہ صرف ان کی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, ان کے دل کے اندر ہے وہ the motivation is selfless, the love is selfless, the respect is selfless. اور ایک اگر سیاسی ورکر ان کے ساتھ ہونے پر اطمینان محسوس کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہی ایک قیادت کی جیت ہوتی ہے کہ آپ کا ورکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس برے وقت میں بھی کھڑا ہوا ہے. سماوی صاحب, آپ ذرا کچھ آپ کی پرسنل لائف کی طرف بھی آتے ہیں. کچھ بہت ہارڈ کور باتیں بھی ہوئی اور کچھ بہت کچھ سیکھا بھی ہم نے آپ سے. ذرا حکومت کی طرف سے کیا رہنمائی ہونی چاہیے عورت مارچ کے حوالے سے؟ پرسنل لائف کیسی رہتی ہے ابھی, چونکہ آپ پنجاب میں تو نہیں ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ ذرا اسلام آباد کا سفر اختیار کیا ہوا ہے, واپسی کب ہوگی اور کس طرح سے روٹین رہتی ہے؟ زیاب روٹین بہت ٹف ہے آنیسٹلی. مطلب صبح جو ہے وہ 7-8 بجے روٹین شروع ہوتی ہے باہر نکلنے کی, اور پھر رات جو ہے تقریباً مطلب 11-11:30 ایک نارمل وہ ہے کہ 11:30 تک واپس گھر پہنچ جاتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کیونکہ میرا تعلق جو ہے نا دیٹ از فرام کوٹلی ستیاں, اوکے, جو آپ کی نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے جس کو ہم نے فرسٹ 100 days میں ہم نے ڈکلیئر کروایا تھا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن الحمدللہ. سو کوٹلی ستیاں بھی جانا ہوتا ہے میں نے, اینڈ اوبیسلی اس کے علاوہ لاہور, دین پنجاب, کیونکہ ہم ریزرو سیٹ میں تو پورا پنجاب ہماری ڈومین میں آتا ہے. سو وی ہیو ٹو ٹریول اے لاٹ. اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو اپنے ورکرز ہیں, جو اپنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ تو آپ کنیکٹ رہتی ہیں, گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ رہتی ہیں اتنی مصروفیات کے باوجود؟ ذرا آپ سچی بات بتاؤں, میرے بچے کیسے بڑے ہو گئے نا, بائی گاڈ مجھے نہیں پتہ چلا. آنیسٹلی مجھے نہیں پتہ چلا, بلکہ ابھی یہ کوئی تقریباً 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب جو ہے ہمارا ایک بڑا لمبا سیشن ہوا, کوئی مہینے ڈیٹ کا, ٹھیک ہے. تو وین آئی کیم بیک نا, تو آئی سو مائی سن, اور وہ ماشاءاللہ نا, مطلب میں تو, میری تو ہائٹ بہت کم ہے, میرا بیٹا مطلب اتنا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ یہاں پہ نا میں آ رہی تھی, ٹھیک ہے, مطلب وہ اتنا ماشاءاللہ. تو میں لٹرلی میں رونا شروع ہو گئی تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا اس وقت, میں کہا مطلب ستی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے بچے کیسے بڑے ہو گئے نا, اور یہ کیا سوچیں گے کہ ہماری ماں. لیکن وہیں پہ میرے بیٹے نے اتنی خوبصورت بات کی تھی, اور میرے بیٹے نے کہا تھا کہ ماما وی نو کہ آپ جو ہیں وہ کتنے بڑے کاز کے لیے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. سو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے لیے, ہماری جنریشن کے لیے کام کر رہے ہو خان صاحب. اینڈ یو نو شعیب اینڈ زریاب, آئی وانٹ ٹو مطلب شیئر دس تھنگ ود یو کہ میرے بچے جو ہیں انہوں نے وہ 127 دن کا دھرنا گزارا ہے, اوکے. اینڈ یو نو میری پارٹیسپیٹ کیا, میری پوری فیملی نے, مائی ہسبینڈ, می اینڈ مائی کڈس, اینڈ ہمیں وہاں پہ دھرنے میں کہا جاتا تھا MBBS, میاں بیوی بچے, اوکے. سو وہ مطلب ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں میرے بچوں نے بہت کچھ سیکھا. بلکہ میری بیٹی وہ سب سے چھوٹی گڑیا تھی کہ جس کو خان صاحب نے نا ایسے, بیکاز خان صاحب ماشاءاللہ ہائٹیڈ اور آمنہ بالکل چھوٹی سی تھی, تو خان صاحب نے اس کو ایسے کر کے کہا تھا کہ یہ میری سب سے چھوٹی ٹائگرس ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بچوں میں نا وہ آنرشپ ہے, پتہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کو لے کے, عمران خان صاحب کو لے کے. سو وہ تو برداشت نہیں کرتے, مطلب شاید جو ہے نا کوئی اور برداشت کر جائے وہ نہیں کریں گے. آپ ان سے کچھ پوچھیں گے نا اور خان صاحب کے اگینسٹ کوئی چھوٹی سی بھی بات کریں گے, 127 دن کا دھرنا, وہ ڈٹرمنڈ ہے اس کا مطلب. honestly, and شعیب انشاءاللہ when I'll get some time تو I'll share their videos, their pictures with you, ٹھیک ہے. سن کے اتنا اچھا لگا. پہلی جو پکچر تھی جو دھرنے کی اسد عمر بھائی کے پیج پہ لگی تھی, ٹھیک ہے, وہ میرے بچوں کی پکچر تھی. My daughter, she was wearing ghagra choli and with PTI colors obviously, and my son, he was wearing white shalwar kameez with obviously Pakistan's stole. تو وہ جو ہے نا وہ میرے بچوں کی نا بڑی وہ یادیں ہیں. تو میرے لیے
honestly, Imran Khan is not just a leader. He's like a father. मतलब he's mentor. Exactly, it's not your struggle, it's your family's struggle, of course. और ज़ाहिर है उस पे आपने इतनी खूबसूरत अंदाज से इसको elaborate किया, सुन के इतना अच्छा लगा। वो जरूर पिक्चर्स हमसे शेयर कीजिएगा और हम नाज़रीन के साथ भी शेयर करेंगे। और इसमें ये भी है कि जिस से मोहतरमा ने भी जिक्र किया ना 127 दिनों का शुब, एक वो वक्त था जब खान साहब को अपने वर्कर्स की जरूरत थी और एक आज की घड़ी है कि जब उन्हें अपने लोगों की जरूरत, चाहे वो टाइगर हो या टाइग्रेस हो। तो इसी के साथ मैं कहूंगी कि हमने देखा कि ट्विटर पे भी खासी ट्रेंड कर रही हैं पॉलिटिशियंस। बिल्कुल, वक्त हो गया नाज़रीन खत्म, मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।